السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت کی ابتدا۔ ناول کی رائٹر ہیں رمشا زیب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بارش مسلسل زور و شور سے برس رہی تھی۔ شام تک موسم نہایت خشک تھا، پھر اچانک ہی کالی گھٹاؤں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بجلی چمکتی رہی اور بارش ایسے ٹوٹ کر برسی کہ ہر چیز کو نکھار دیا۔ اس کے باوجود اس کے رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مسفرہ تھوڑی دیر تک تو بارش کو خوب انجوائے کرتی رہی، لیکن پھر بارش کے تیور دیکھ کر مزید ارادہ ترک کر کے کاؤچ پر آ بیٹھی۔ مسفرہ کو بارش بے پناہ پسند تھی، لیکن رات کے وقت اسے بارش سے بے پناہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب سخت خوف میں مبتلا اپنی توجہ کتاب پڑھنے میں مرکوز کر رہی تھی۔ آپ یہ آ جائیں، کھانا کھا لیں، سب انتظار کر رہے ہیں، مسفرہ سے چھوٹی حنین نے آواز دی تو مسفرہ نے سخت جھنجھلاہٹ میں بک سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا شینی، اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ چہک کر بولی، مسفرہ آپی، آپ یہاں کونے میں بیٹھی ہیں اور ہم سب وہاں کل صبح کے ٹور کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ حنین کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ کل صبح تو انہیں گڑھی حبیب اللہ قلعے نکلنا ہے۔ وہ سب اس ٹور کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھے اور اب حنین کے یاد دلانے پر وہ کل کے ٹرپ کے متعلق سوچتی ہوئی اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، بس اسی کا انتظار تھا۔ ٹیبل پر کھانا لگا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ ماشاءاللہ ماما، پکوڑے، شامی کباب اور عربین رائس، مائی فیوریٹ ڈشز۔ سچ میں دیکھ کر ہی بھوک بڑھ گئی ہے، وہ کسی معصوم بچے کی طرح چہکی۔ اچھا بیٹا اب شروع کرو، باتوں سے ہی پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے کیا؟ زمان آبدی نے اپنی لاڈلی بیٹی کو شریر انداز میں مخاطب کیا تو وہ مسکراتی ہوئی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسفرہ، تمہاری پیکنگ ہو گئی؟ مریم زمان کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پھر سے گویا ہوئی۔ بیٹا آپ بڑی ہو، مجھے یہ سب کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی آپ اپنے پہننے اوڑھنے کا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دانیال بھائی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں، وہاں پر پردے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر کوئی ناگوار نظر بھی ڈالے، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ مریم دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ یس آف کورس ماما، میں بچی نہیں ہوں، آپ لوگوں کی ہونہار، سمجھدار، تمیزدار، گریجویٹڈ مسفرہ زمان آبدی ہوں۔ اس کے یوں ریگارڈ لگانے پر سب بھی بے ساختہ مسکرائے۔ ہاں بھئی، ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ ہماری بیٹی اب بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہے، زمان ہنستے ہوئے مریم سے کہنے لگے۔ ماما آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زمان آبدی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور مریم سے انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ان کے والدین کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا، جبکہ مریم بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ان کا کوئی اتنا لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا۔ مسفرہ، حنین اور ریان، ان کے 3 بچے تھے، انہیں بھی کبھی کسی دوست رشتہ دار کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ تینوں آپس میں بہت فرینڈلی تھے۔ مسفرہ 20 سال جبکہ حنین اور ریان 16 سال کے تھے۔ دونوں جڑواں تھے، اس لیے دونوں کی خوب بنتی تھی۔ دانیال خان زمان آبدی کے کلاس فیلو اور بیسٹ فرینڈ تھے۔ زمان نے MBA کر کے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، جبکہ دانیال خان اپنے علاقے واپس جا کر قبیلے کے سردار بن گئے اور اپنے والد کی زمینیں سنبھالنے لگے۔ ان کے 2 بیٹے حائم اور زائم، جبکہ ایک بیٹی پلوشہ تھی۔ چونکہ وہ خود پڑھے لکھے تھے، اسی لیے بیٹی کو پرائیویٹ ہی صحیح لیکن پڑھا رہے تھے۔ سردار دانیال خان کئی بار زمان آبدی کے گھر آئے تھے اور جاتے ہوئے انہیں بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے تھے، لیکن زمان کا کبھی جانا ہی نہیں ہوا۔ اس بار بچوں کی چھٹیاں ہوتے ہی انہوں نے گڑھی حبیب اللہ جانے کا پروگرام بنا لیا اور دانیال خان کو بھی اطلاع دے دی۔ جواباً انہوں نے کھلے دل سے انہیں خوش آمدید کہا۔ صبح ان کی 4 بجے پشاور کی فلائٹ تھی، اس لیے سب جلدی جلدی سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسفرہ کی بھی یہ سوچتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی۔ مریم دیکھیں وہ زائم کھڑا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلے تو زمان آبدی کی نظریں مسلسل حائم کو تلاش کر رہی تھیں۔ آخر کار انہوں نے زائم کو دیکھتے ہی وہیں سے ہاتھ ہلایا اور ساتھ مریم اور بچوں کو بھی مطلق کیا۔ مسفرہ، حنین اور ریان اب اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہاں کھڑا شخص انہیں ہاتھ ہلا کر خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ وہ سب جیسے ہی اس کے قریب پہنچے وہ فوراً آگے بڑھ کر زمان کے گلے لگ گیا۔ خوش آمدید زمان انکل، حویلی میں سب بڑی بے صبری سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تینوں بہن بھائی بڑی دلچسپی سے اس شخص کا بغور جائزہ لینے لگے۔ مردانہ قد کاٹ، سفید رنگت، خوبصورت مردانہ نین نقش، بڑا بھرپور سراپا تھا۔ زائم بیٹے دانیال کہہ رہا تھا کہ حائم ہمیں لینے آئے گا۔ زمان آبدی نے خوش مزاجی سے کہا تو وہ فوراً وضاحت دینے لگا۔ جی انکل، بس عین وقت پر ایک بہت ضروری کام آن پڑا تو لالا کو وہاں جانا تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ وہ مریم کی طرف جھکا اور ان بھائی بہنوں کا جائزہ لینے لگا۔ دونوں لڑکیاں سیاہ عبایا میں ملبوس تھیں، جبکہ نقاب نہیں لیا گیا تھا، اور لڑکا پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا،
اس کی نظر جب مسفرہ پر گئی، وہ اسے اپنی طرف اعتماد سے دیکھتے پا کر سٹ پٹا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا مطلب اس لڑکی میں کانفیڈنس کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، وہ سوچنے لگا۔ چلیں انکل، زمان آبدی اپنے بچوں کا تعارف کروا چکے تو اس نے کہا۔ ایئرپورٹ سے باہر سارا شہر سویا ہوا تھا۔ صبح کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھوٹ رہا تھا۔ ان کی 4 بجے کی فلائٹ تھی اور 1 گھنٹے میں وہ یہاں موجود تھے۔ وہ دونوں بہنیں ابھی بھی حیرت زدہ تھیں کہ پٹھان بھی ہینڈسم ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا تو یہی خیال تھا کہ سارے پٹھان قمیص شلوار میں پشاوری ٹوپی پہنے کندھے پر رومال رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو گاڑی تک لایا۔ وہاں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈرائیور ویسے ہی تھے جیسا ان کے ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا۔ منہ میں گونگتی نسوار کو زبان کے نیچے کر کے انہوں نے زائم کو دیکھتے ہی سلوٹ مارا۔ انکل آنٹی، میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں، جبکہ انہیں میں اس گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں۔ زائم کے خوش دلی سے کہنے پر زمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، آپ میرے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھے، ہم دونوں اگلی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں۔ تم انہیں راستے کے بارے میں بتاتے رہو گے تو یہ فریش رہیں گے۔ زمان کے کہنے پر وہ خجل سا ہو کر مسکرا دیا۔ اوکے، میں اس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو جناب، میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ہوں۔ امید ہے آپ لوگ سفر کو انجوائے کریں گے۔ ویسے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہولناک راستے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھیں گے، اس لیے اپنے اپنے گناہوں کی معافی ایک دوسرے سے مانگ لیں، پتہ نہیں کل ہو نہ ہو۔ وہ نہایت شوخ انداز میں ریان کی طرف جھکتے ہوئے مذاقاً بولا۔ زائم بھائی، ہم ڈرنے والے نہیں، ڈرانے والے لوگ ہیں۔ ریان کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ وہ تینوں پیچھے بیٹھے دلچسپی سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ ریان تو باقاعدہ کیمرے سے تصویریں اتار رہا تھا۔ مسفرہ مسلسل روکھے سوکھے پہاڑ دیکھ کر اکتائے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں پاپا نے کیوں گڑھی حبیب اللہ کی اتنی تعریفیں کی تھی۔ عمرئی ہلوری مردان، کتنے ہی شہر اس نے تختیاں اور بورڈ پڑھتے ہوئے گزار دیے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زائم نے انہیں کچھ سامان دیا تھا۔ اس نے اب غور سے دیکھا تو وہ بسکٹ اور اسنیکس تھے۔ اس نے وہ اٹھائے اور تینوں کھانے لگے۔ ویسے بھی وہ لوگ صبح کچھ کھا کر نہیں نکلے تھے، اس لیے اب بھوک لگ رہی تھی۔ ایسا کریں کہ آپ لوگ اتریں اور کھانا کھا لیں، یقیناً صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، وہ نرم انداز میں نہایت سنجیدگی سے کہتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ لوگ گاڑی سے اترے تو ماما پاپا انہیں کے منتظر تھے۔ زائم انہیں ہوٹل میں چھوڑ کر غائب ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے وہ مریم کی طرف بڑھائے۔ آنٹی، تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا علاقہ شروع ہو جائے گا، آپ لوگوں کے پاس پتہ نہیں گرم کپڑے ہوں یا نہ ہوں، اس لیے یہ شالز اور کچھ جیکٹس لے آیا ہوں۔ بیٹا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، گاڑی میں جو کمبل تھے وہ ہمیں کافی تھے، وہ نہایت شرمندگی سے بولی تو اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بیٹا بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کر رہی ہیں۔ مریم اس کی بات پر لاجواب ہو کر مسکرا دی۔ سب دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اتنی گرمی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے اور یہ جناب گرم شالز لے آئے ہیں۔ مسفرہ خفگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ انہیں خنقی کا احساس ہونے لگا اور کچھ دیر بعد وہ سردی سے ٹھٹرنے لگے۔ ہائے اللہ، کیا شان ہے تیری! مسفرہ پل کے دونوں اطراف بہنے والے نالے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ سردی کے بڑھتے ہی انہوں نے شالز اور جیکٹس پہن لی تھیں، اس کے باوجود اب بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اصل راستہ تو اب شروع ہوا تھا۔ گہری گہری بل کھاتی کھائیاں جن کی کوئی حد نہیں تھی، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑوں کی چوٹیاں، مضبوط اور لمبے توانا درخت، اخروٹ اور بادام سے لدی ٹہنیاں، وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں یہ سب دیکھے جا رہی تھی۔ ریان، کیمرہ دو۔ اس نے ریان سے کیمرہ لیا اور ان حسین مناظر کو اس میں قید کرنے لگی۔ اچانک ہی گاڑی ڈگمگانے لگی۔ وہ لوگ خوف سے سیٹ کے ساتھ چپک گئے۔ سڑک آہستہ آہستہ تنگ اور سنگلاخ ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے ایک طرف دیو قامت پہاڑ تو دوسری طرف گہری کھائی میں ٹھاٹے مارتا نیلا شفاف پانی۔ اس کے تو حواس باختہ ہونے لگے۔ ریان اور حنین اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، جبکہ ڈرائیور بے پرواہی سے گاڑی بگائے لے جا رہا تھا۔ ان کو سفر کرتے کافی دیر ہو چکی تھی، وہ سب بہت تھک گئے تھے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں اتنا طویل سفر نہیں کیا تھا۔ اب تو مسفرہ کے ساتھ ساتھ ریان اور حنین بھی بیزار ہونے لگے۔ خنقی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اس نے ریان اور حنین پر کمبل اچھی طرح سے لپیٹ دیا اور خود کو بھی اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ ریان اور حنین تھوڑی ہی دیر میں خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، جبکہ مسفرہ اب ارد گرد کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ بہتے آبشار، آسمان سے باتیں کرتا ہرا بھرا جنگل، چاندنی کی طرح چمکتی ندیاں اور نالے، پہاڑوں سے بہتا گلیشیئر کا پانی، اسے لگا وہ کسی جنت سے گزر رہے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کس طرف جا رہے تھے اور انہیں مزید کتنی دیر لگے گی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ البتہ ارد گرد سے غافل ہونے سے پہلے ان کی گاڑی چھوٹی سی سڑک پر مڑی تھی اور ارد گرد لوگ بھی نظر آنے لگے تھے۔ وہ نیند میں اس قدر غرق تھی کہ زائم کے شیشہ بجانے پر اسے لگا کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو گاڑی رک چکی تھی اور سامنے ایک دو قیامت حویلی دکھائی دے رہی تھی۔
مسفرہ نے ریان اور حنین کو بھی جگایا اور اپنا حلیہ درست کرتی باہر نکل آئی۔ بلند و بالا دیو ہیکل اینٹوں سے بنی حویلی کی دیواریں، جن کے درمیان لوہے کا بڑا سا دروازہ تھا۔ ریان اور حنین بھی اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے اور اب وہ ماما پاپا کی طرف بڑھنے لگے۔ زائم کو دیکھتے ہی گیٹ پر متعین پہرے داروں نے سلیوٹ مارا۔ حنین تو ان کے ہاتھوں میں کلشنکوف دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولا جا چکا تھا اور زائم ان سب کو لیے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ پھاٹک کے دونوں اطراف سبزہ ہی سبزہ تھا اور اس گارڈن کی خوبصورتی کو پھلدار درخت مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ لوگ سرخ اینٹوں کی راہداری پر چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ عمارت کے احاطے میں آ کر رک گئے۔ یہ عمارت قدیم اور جدید طرز کا امتزاج تھی۔ مسفرہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ راہداری میں سفید آرائشی لیمپ نصب تھے، چونکہ انہیں پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اس لیے وہ روشن تھے۔ لان کی ترتیب اور سجاوٹ سے پہلے ہی وہ لوگ ان کی نفاست کے معترف ہو چکے تھے اور اب یہ خوبصورت عمارت تو ان کی شان کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ زائم انہیں لیے عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ بڑی سی گیلری کے دونوں اطراف جا بجا لائٹس نصب تھی اور اس کے آخر میں ایک انتہائی قیمتی فانوس نصب تھا۔ گیلری کے اختتام پر انہیں میزبان کھڑے نظر آئے۔ ایک مرد اور 3 خواتین کھڑی تھیں اور باقی شاید ملازمائیں تھیں۔ قمیض شلوار پہنے اور ایک کندھے پر قیمتی چادر ڈالے دانیال خان آگے بڑھے اور پاپا کے گلے لگ گئے۔ کیسے ہو زمان؟ سفر کیسا گزرا؟ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ زائم نے آپ لوگوں کا خیال تو رکھا تھا نا؟ انہوں نے ایک ساتھ ہی اتنے سارے سوال کر ڈالے کہ پاپا بے ساختہ ہنسنے لگے۔ ارے دانیال، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور سفر بھی بہت خوشگوار گزرا اور زائم تو بہت خوش اخلاق بچہ ہے۔ زمان آبدی نے ان سے الگ ہوتے ہوئے سارے سوالوں کے جواب دے ڈالے۔ وہ لوگ تو زمان اور دانیال کی جنونی دوستی سے آگاہ تھے، البتہ دانیال کے گھر والوں کے لیے یہ نیا منظر تھا۔ زمان، ان سے ملو، یہ میری بیوی پشمینہ، یہ میری بھابھی اور یہ میری بیٹی پلوشہ۔ ان کا تعارف کروا کر وہ اب مریم اور مسفرہ کی طرف بڑھے۔ مسفرہ نے سر جھکایا تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا تعارف سب سے کروایا۔ یہ مسفرہ زمان ہیں، زمان کی بڑی بیٹی، اور ان کی زوجہ مریم بہن ہے، اور یہ ان کے جڑواں بچے حنین اور ریان۔ وہ سب کا تعارف کروا چکے تو پشمینہ آگے بڑھ کر مریم کے گلے لگی اور آہستہ آہستہ سب سے مل ملا کے وہ لوگ ایک بڑے سے کمرے میں آ گئے جہاں ایک طرف آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ پورا کمرہ سرخ اور براؤن کلر کے امتزاج سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ دانیال اور زائم زمان کو لے کر ایک طرف بیٹھ گئے جبکہ پشمینہ خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ خود اب تک حیرت زدہ تھی کہ ان کی حویلی میں جو بھی مرد آتے تھے وہ مردان خانے میں ٹھہرائے جاتے تھے، اور آج پہلی بار دانیال کسی مرد کو حویلی کے اندر لے کر آئے تھے اور اس وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پشمینہ اب ان لوگوں کا جائزہ لینے لگی۔ لیمن کلر کے شیفون کی قمیض شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیے مریم بہت باوقار لگ رہی تھی، جبکہ مسفرہ اور حنین نے سیاہ ابائی کے اوپر نماز کی طرح دوپٹہ لے رکھا تھا۔ مسفرہ کا معصوم حسن اس کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ حنین بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ریان بلیک پینٹ شرٹ میں شاندار لگ رہا تھا۔ انہیں وہ تینوں بچے ہی نہایت مہذب اور تمیزدار لگے۔ پلوشہ، بھائی بہنوں کو ان کا کمرہ دکھاؤ۔ پشمینہ کی آواز پر تینوں نے پلوشہ کی طرف دیکھا۔ سیاہ گھیردار قمیض شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے لیے وہ مسفرہ کو اچھی لگی تھی۔ بیٹا، چینج وغیرہ کر لو، پھر کھانا کھا کر ایک بار ہی آرام کرنا۔ آپ لوگوں کا سامان کمرے میں رکھوا دیا ہے۔ مسفرہ نے جاتے ہوئے پشمینہ بی بی کے لب و لہجے پر چونک کر دیکھا۔ وہ مسفرہ کے دیکھنے پر مسکرا دیں۔ میں میٹرک پاس ہوں۔ ان کی وضاحت پر مسفرہ کو جھٹکا لگا۔ جہاں تک اسے پتہ تھا پٹھان اپنی عورتوں کو تعلیم نہیں دلواتے تھے۔ پلوشہ کی تو الگ بات تھی، پشمینہ بی بی بھی تعلیم سے تھوڑی بہت فیضیاب ہیں، یہ اس کے لیے حیرت سے کم نہیں تھا۔ پلوشہ اس کی حیرت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے چلتے ہوئے اسے مختصراً بتانے لگی۔ بی بی جان ہماری برادری کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ بابا جان نے اسی لیے انہیں پسند کیا تھا۔ حائم لالا نے ایم بی اے کیا ہے اور اپنا بزنس سنبھال رہے ہیں، جبکہ زائم لالا کا ماسٹر ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، اس لیے وہ زمینوں پر ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا ہے اور ابھی فارغ ہوں۔ وہ تینوں خاموشی سے پلوشہ کو سن رہے تھے کہ اچانک پلوشہ کے رک جانے پر وہ تینوں بھی رک گئے۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی ان کے راستے میں کھڑی ان کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے پشتو میں پلوشہ سے کچھ کہا تو اس نے بیزاری سے پشتو میں ہی جواب دیتے اس کا تعارف ان سے کروایا۔ مسفرہ آپی، یہ میری تائی کی بیٹی زرمینہ ہے۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا، پراندے کو آگے کیے دوپٹے سے بے خبر عجیب طرح سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مسفرہ نے سلام کر کے باقی دونوں کا تعارف بھی کروایا تو وہ بڑی ادا سے بولی، تو آپ لوگ ہیں چاچا کے خاص مہمان۔ خاص مہمان پر خاصا زور ڈالا گیا تھا۔ مسفرہ کو اس کے لہجے کی ناگواری بآسانی محسوس ہو گئی تھی۔ چلیں آپی۔ پلوشہ نے انہیں اشارہ کیا تو وہ لوگ دوبارہ اس کے پیچھے چل دیے۔ ان کے کمرے رہائشی کمروں کے شروع میں برآمدے کی طرف سیٹ کروائے تھے۔ پلوشہ انہیں لے کر پہلے کمرے میں داخل ہو گئی۔ حنین، ریان
آپ دونوں یہاں رہیں گے جبکہ مسورہ آپی ساتھ والے کمرے میں ٹھہریں گی۔ پلوشا کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ مسفرہ کو لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ آپ کا روم ہے، کیسا لگا آپ کو؟ پلوشا کے کہنے پر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ خوب لمبا چوڑا کمرہ تھا، اونچی چھت، کھڑکیوں کے آگے بھاری بھرکم پردے گرے ہوئے تھے، درمیان میں ایک بیڈ اور سائڈ ٹیبل، دروازے کے پاس ہی ان کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ کمرہ دیکھ ہی رہی تھی کہ پلوشا کی آواز پر چونکی۔ مسفرہ آپی، مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن زرمینہ سے دور رہیے گا اور اس کی باتوں پر دھیان مت دیجیے گا۔ یہ شروع سے ہی ایسی ہے، ایک تائی جان کی تربیت کا نتیجہ اور دوسرا تایا کی وفات کے بعد سخت احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہے اور اسی احساس کو چھپانے کے لیے بعض اوقات الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر دیتی ہے۔ پلوشا کے کہنے پر بغیر کسی حیرت کے اس نے اس بات میں سر ہلایا، اتنا تو وہ اس سے مل کر ہی سمجھ گئی تھی۔ پلوشا کے جانے کے بعد اس نے حنین اور ریان کا سامان انہیں دیا اور خود فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کے اوپن شرٹ کا انتخاب کیا جس کے گلے، بازوؤں اور دامن پر اسکن امبرائڈری تھی۔ ہم رنگ ٹراؤزر کے ساتھ اسکن دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے اس نے حنین اور ریان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ "وی آر ریڈی آپی"، دونوں نے نکلتے ہی بیک وقت کہا۔ "ویسے آپی ایمان سے بہت اچھی لگ رہی ہیں"۔ حنین نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس سے چپت لگائی۔ "تم دونوں بھی تو کسی سے کم نہیں لگ رہے"۔ مسفرہ کی بات پر ریان نے کالر کھڑے کرتے ہوئے حنین کو چھیڑا تو وہ ہنس دی۔ برآمدہ سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ نیلی قمیص شلوار میں ملبوس سگریٹ پیتے ہوئے سجاول پر گئی جو بڑے عجیب انداز میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مسفرہ کو دیکھنے پر وہ انتہائی لوفرانہ انداز میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ "اے حسین لوگو، اپنا تعارف تو کراؤ، کس دنیا سے آئے ہو"۔ انتہائی چیپ انداز میں سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ اس کے انداز سے ہی مسفرہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کس کماش کا انسان ہے، اس لیے بغیر جواب دیے حنین اور ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انتہائی ناگواری سے اس کے سائڈ سے نکل گئی۔ سجاول اپنی اس توہین پر آگ بگولا ہو گیا۔ کیا یہ حائم ہے؟ لیکن زائم تو اتنا مہذب اور سلجھا ہوا ہے، حائم اس قدر لوفر تو نہیں ہو سکتا۔ خیر مجھے کیا پتہ یہ حائم ہے کہ نہیں۔ وہ خود سے ہی سوال جواب کرتی دونوں کو لیے اسی کمرے میں چلی آئی جہاں وہ لوگ پہلے بیٹھے تھے۔ اب وہاں پلوشا اکیلی بیٹھی تھی۔ "میں آپ لوگوں کے انتظار میں ہی تھی، آئیں کھانے کے کمرے میں سب انتظار کر رہے ہیں"۔ پلوشا انہیں دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں ساتھ لیے دوسری جانب چل دی۔ جس طرف وہ مڑے تھے غالباً وہ ڈائننگ روم تھا۔ بڑے سے ہال میں ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل طرح طرح کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ "ارے آؤ بیٹا، ہم تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے"۔ دانیال خان نے ان کے داخل ہوتے ہی انہیں مخاطب کیا۔ ٹیبل کے ایک سرے پر مرد حضرات براجمان تھے جبکہ دوسری طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ پشمینہ نے پلوشا اور مسفرہ کے لیے جگہ بنائی جبکہ حنین مریم کے ساتھ بیٹھ گئی اور ریان زائم کے ساتھ سب کے بیٹھنے کے باوجود ڈائننگ ٹیبل آدھی خالی تھی۔ مسفرہ نے ایک نظر حاضرین پر ڈالی۔ سربراہی کرسی پر دانیال خان براجمان تھے۔ ان کے ایک طرف زمان آبدی بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف کرسی خالی تھی۔ ان کے ساتھ ہی زائم اور اس کے مقابل ریان بیٹھا ہوا تھا جبکہ خواتین کی طرف سربراہی کرسی پر رقیہ خانم تائی جان براجمان تھیں۔ ان کے ایک طرف ثمینہ اور دوسری طرف مریم بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی مسفرہ، خود پلوشا اور مقابل حنین بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا انتہائی سادہ لیکن مزیدار لگ رہا تھا۔ کافی ساری ڈشز تھی لیکن اسے چکن پلاؤ کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مسفرہ نے جیسے ہی پلیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا کمرے میں انتہائی عجلت میں کوئی مسکراتے ہوئے داخل ہوا۔ "معذرت خواہ ہوں بابا جانی، اتنی دیر ہو گئی"۔ "انکل کیسے ہیں آپ"۔ دانیال سے معذرت کرتے ہوئے وہ زمان سے مصافحہ کرنے لگا۔ "اور آنٹی آپ کیسی ہیں"۔ باقی سب سے کھانے کے بعد تعارف ہوگا۔ "وہی سچ میں بہت بھوک لگی ہے"۔ وہ انتہائی روانی میں مریم سے حال چال پوچھ کر مسفرہ، حنین اور ریان پر سرسری نظر ڈال کر دانیال کے ساتھ والی کرسی پر زمان کے مقابل بیٹھ گیا۔ دانیال خان نے فخریہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ انہیں اپنا یہ سادہ اور بے تکلف بیٹا جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ "یہ میرا بڑا بیٹا حائم دانیال ہے"۔ دانیال کے تعارف کروانے پر سب نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کے لہجے میں مان ہی مان تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ حائم نے ایک مسکراتی نظر اپنے بابا پر ڈالی جو اسے بہت چاہتے تھے۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ مسفرہ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال کر اس شخص کا جائزہ لینے لگی۔ سفید قمیص شلوار میں مردانہ قد کاٹ، چوڑا سینہ، سفید رنگت، خوبصورت مردانہ نین نقش۔ وہ واقعی حسن و وجاہت کا شاہکار تھا۔ مسفرہ نے شاید ہی اپنی زندگی میں اتنا شاندار اور پروقار مرد دیکھا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز کھانا کھانے میں مصروف تھا لیکن اچانک مسفرہ پر نظر جاتے ہی چونک گیا۔ وہ دیکھ رہی تھی۔ حائم کے نارمل سی اسمائل پاس کرنے پر مسفرہ سٹپٹا کر پلیٹ پر جھک گئی۔ "بھابھی یہ سجاول اور زرمینہ کہاں ہیں؟ کھانے پر کیوں نہیں آئے"۔ دانیال خان کے اچانک سوال پر خاموشی کا اثار ٹوٹا۔ رقیہ خانم خفت سے مہمانوں کو دیکھنے لگیں۔ سجاول بہت تھکا ہوا تھا اس لیے
اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے اور زرمینہ کو بھوک نہیں تھی، اس لیے میں نے زبردستی نہیں کی۔ رقیہ کے شرمندگی سے بتانے پر دانیال لب بھینچ کر رہ گئے۔ کھانے کے بعد قہوہ کا دور چلا۔ اس دوران زرمینہ بھی آ گئی۔ خواتین اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں، جبکہ لڑکیاں بھی سر جوڑے بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرد حضرات بھی الگ اپنے قصے لیے بیٹھے تھے۔ حائم جو بظاہر باتوں میں مشغول تھا، دھیان ان لڑکیوں کی طرف ہی تھا۔ بابا جان، میں ابھی آیا۔ حائم سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا خواتین کی طرف آ گیا۔ حال بخیر آنٹی جی۔ حائم کی نرم لیکن باروب آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ مریم کے بخیر کہنے پر وہ ان کی طرف جھک گیا۔ مریم نے آگے بڑھ کر حائم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی فراخ و کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ مسفرہ اپنی ماں کو اتنا بے تکلف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، لیکن مریم جانتی تھی کہ زمان یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس لیے وہ حائم کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ انہیں ایک دم ہی شوہر کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ آپ سنائیں بیٹا، کیا چل رہا ہے آج کل؟ مریم کے استفسار پر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس لاہور سے ایک کام کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ حائم، ان سے ملو، یہ میری بڑی بیٹی مسفرہ، یہ حنین اور وہ ریان۔ انہوں نے دو لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے مرد حضرات کی طرف سے اٹھ کر آتے زائم کے ساتھ ریان کی طرف اشارہ کیا۔ ویل، نائس ٹو میٹ یو۔ حائم نے نہایت خوش دلی سے ان لڑکیوں کو دیکھ کر کہا۔ نائس ٹو میٹ یو ٹو مسٹر حائم، مسفرہ نے بااعتماد انداز میں اسے جواب دیا۔ مریم تعارف کروانے کے بعد خواتین کی جانب دوبارہ متوجہ ہو گئیں، جبکہ زرمینہ جو انتہائی ناگواری سے حائم کی خوش اخلاقیت دیکھ رہی تھی، غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ ایک پل تو سب نے یہ حیرت سے دیکھا، لیکن دوسرے پل سب پھر سے باتوں میں مگن ہو گئے۔ مسفرہ، کیا کرتی ہیں آپ؟ حائم کے براہ راست مخاطب کرنے پر پہلے تو وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے جواب دینے لگی۔ میں نے فائن آرٹس میں گریجویشن کیا ہے اور اب فارغ ہوں۔ مسفرہ کے بتانے پر وہ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ کوئی بات تو تھی اس میں کہ اس کی نظریں ہی پلٹنا بھول گئی تھیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ بھئی، آپ کا سبجیکٹ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ حائم کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی تو اس نے ارد گرد دیکھا، جہاں زائم، حنین اور ریان پلوشہ کی باتوں میں مشغول تھے۔ لالا، کیا راز و نیاز کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہاں آ جائیں، ہم سب اتنے مزے مزے کے جوک سنا رہے ہیں، اسی بہانے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تو دیکھنے کو مل جائے گی۔ زائم کے پکارنے پر وہ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا، جبکہ مسفرہ حیرت سے آخری بات پر زائم کو دیکھتی ہوئی آگے کو سر کی۔ مسفرہ کے اس طرح سے دیکھنے پر زائم نے وضاحت کی، وہ دراصل لالا بہت کم مسکراتے ہیں تو اس لیے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر حائم کو دیکھنے لگی، جو زائم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے تو جتنی بار بھی اسے دیکھا تھا، مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بندے کی مسکراہٹ بھی اسی کی طرح شاندار اور مقابل کے دل موہ لینے والی تھی۔ وہ سر جھٹک کر نان اسٹاپ بولتے ہوئے زائم کو سننے لگی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ بال برش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ دیوار میں نصب LCD اور ہیٹر آبادی سے اتنی دور جدید رہن سہن اور سامان تاریخ جسے حیران کرنے لگا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ کسی VIP ہوٹل کے کمرے میں موجود ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان۔ مسفرہ نے بالوں کو وقتی طور پر کیچر میں جکڑ کر سر پر دوپٹہ لے لیا۔ گڈ مارننگ آپی، آپ ریڈی ہو گئی ہیں تو چلیں، حنین اور ریان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ کا روم بڑا شاندار ہے، اب کی بار ریان نے دلچسپی سے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پلوشہ کے آنے پر مسفرہ نے اس سے درخواست کی کہ وہ پہلے انہیں ماما پاپا کے روم میں لے جائے۔ وہ انہیں زمان اور مریم کے کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ گڈ مارننگ ماما پاپا۔ تینوں نے بیک وقت انہیں وش کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ کیسی گزری رات آپ لوگوں کی؟ زمان کے استفسار پر سب نے اپنی اپنی کہانیاں شروع کر دیں۔ بھئی بس بھی کرو، پلوشہ ناشتے کے لیے کب سے بلا کے جا چکی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، چلو شاباش۔ مریم کے دخل اندازی پر سب اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئے۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام نفوذ براجمان تھے، زرمینہ اور سجاول بھی۔ دانیال کے گورنے پر سجاول نے بیٹھے بیٹھے ہی زمان کو سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بیٹھ گئے۔ صبح بخیر انکل۔ حائم اور زائم کے کہنے پر زمان نے مسکرا کر دونوں کا جواب دیا۔ دانیال، جو سجاول کے ہردرمی پر سخت نالاں نظر آ رہے تھے، ان دونوں کے رویے سے مطمئن ہو گئے۔ سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رقیہ اور زرمینہ کا سرد رویہ مریم اور مسفرہ صاف محسوس کر رہی تھی، لیکن پشمینہ کی خوش اخلاقی اور ملنساری میں اسے نظر انداز بھی کر رہی تھی۔ ناشتہ شروع ہو چکا تھا تو مسفرہ نے ٹیبل پر بیٹھے نفوذ پر نظر دوڑائی۔ اس کی نظر جیسے ہی سجاول پر گئی، ناگواری سے اس نے سر جھٹک دیا۔ انتہائی عجیب انداز میں وہ اپنی نظریں مسلسل مسفرہ پر گاڑے ہوئے تھا۔ زمان نے بھی سجاول کے اس عمل کو نوٹ کیا۔ ان کے چہرے سے صاف ناگواری ظاہر ہو رہی تھی۔ حائم ماحول کی نزاکت محسوس کر گیا تھا، جبکہ باقی سب ناشتے میں ہی مصروف تھے۔ دانیال نے حائم کے ہاتھ کا دباؤ اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا تو ماحول کی سنگینی کا احساس ہوا۔ غصے سے وہ آگ بگولا ہو گئے، لیکن انہوں نے تحمل سے سوچتے ہوئے جلدی سے ایک فیصلہ دیا۔
بھابی، دانیال کے رقیہ کو مخاطب کیے جانے پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ سجاول نے بھی انہیں دیکھا جو اسے انتہائی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد سجاول کا سامان پیک کر دے، اسے تھوڑی دیر میں ایک کام سے بھیج رہا ہوں، اور ہاں اسے وہاں تقریباً 1 ڈیڑھ مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ دانیال کے تحمل سے کہنے پر رقیہ تو خوشی سے نہال ہو گئی کہ ان کے نالائق بیٹے کو دانیال نے کسی کام کا تو سمجھا۔ دوسری طرف سجاول اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ دانیال اسے محض زمان کی فیملی سے دور رکھنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ حائم اور زائم نے دانیال کی طرف دیکھا جو لب بھینجے چائے کے کپ پر انگلی پھیر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، میں ابھی سامان پیک کرا دیتی ہوں۔ رقیہ خوش ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانیال اب بھی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ سجاول خاموشی سے سر جھکائے کیوں بیٹھا ہے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رقیہ کے اٹھتے ہی باقی سب بھی اٹھنے لگے۔ بابا جان، میں ابھی جا رہا ہوں، جرمنی سے جو پارٹی آئی ہوئی ہے آج ان سے میری ڈیل ہے، شام سے پہلے آ جاؤں گا۔ زمان اور دانیال کے اٹھتے ہی وہ بھی کھڑا ہو گیا اور دانیال سے اجازت لے کر سامان کی طرف گھوما۔ اوکے انکل، شام کو ملاقات ہوگی۔ حائم کی خوش اخلاقی پر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ سجاول جو اس پیار بھرے ڈرامے کو ناگواری سے دیکھ رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اسے اپنے پیچھے دانیال کی آواز سنائی دی۔ سجاول، 1 گھنٹے تک میرے پاس آ جانا، میں تمہیں کام سمجھا دوں گا، پھر تمہیں نکلنا بھی ہے۔ سجاول نے مڑنے کی زحمت نہیں کی اور انسنی کرتا دروازہ عبور کر گیا۔ زمان نے بھی خاص طور پر اس کی یہ حرکت محسوس کی۔ حائم زائم کے ساتھ باہر نکلا تو لان میں پلوشہ کے ساتھ مسفرہ حنین اور ریان کو چہل قدمی کرتے دیکھ کر رک گیا۔ بیبی پنک کلر کی شیفون کی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ سر پر ٹکائے جو اس کی لمبی گھنی زلفوں کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، وہ کوئی روئی کا کالا محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ ان کی طرف بڑھ گیا۔ میں ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، شام تک واپسی ہوگی، تب تک زائم اور پلوشہ آپ لوگوں کو کمپنی دیں گے۔ شام کو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں وہ کہہ کر سب کو دیکھنے لگا۔ مسفرہ خاموشی سے کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک واسکٹ میں وہ غضب کی وجاہت رکھتا تھا۔ اس نے نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھا تو نظریں خود بخود سجاول پر ٹھہر گئیں جو انتہائی ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے ان کے قریب سے گزر گیا۔ کیسا ارجٹ جاہل گوار ہے، دیکھنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دل ہی دل میں کوستی پلوشہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ پلوشہ انہیں حویلی کے پیچھے باغ دکھانے لے آئی۔ قداور اخروٹ کے درخت جن پر سبز اخروٹ لگے تھے، خوبانی کے درخت، رسیلی خوبانیاں دیکھ کر تو اس کے منہ میں پانی آنے لگا اور خوبصورت ہواؤں نے ان کی خوشبو کو مزید بڑھا دیا۔ وہ بے ساختہ زائم کو دیکھ کر خوشی سے چلائی، زائم جلدی آؤ۔ پلوشہ اسے خوش دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی کراچی والوں کے لیے یہ سب نظارے بالکل نئے ہیں۔ زائم، مجھے یہ خوبانی توڑ کر دو پلیز۔ زائم اس کی اس التجا پر ہنسنے لگا۔ زائم بھیا، آپ ہی نے ایسی بھی کچھ انوکھی التجا نہیں کی جو آپ یوں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ زائم کے مسلسل ہنسنے پر ریان نے چوٹ کی تو وہ سیدھا ہوا۔ سوری، وہ دراصل میں آپ کی حبیب محترمہ کی بچوں کی طرح فرمائش کرنے پر ہنس رہا ہوں۔ آپ لوگ خود کو مہمان نہ سمجھیں، اپنا ہی گھر سمجھیں اور کسی چیز کے لیے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہنستے ہوئے زائم نے آخری میں سنجیدگی سے کہتے ڈھیر ساری خوبانیاں توڑ کر ان کو پکڑا دیں۔ واؤ زائم بھائی، میں نے آج تک اتنی شاندار خوبانی نہیں کھائی۔ اب حنین نے کہا تو باقیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمارے باغات کے اخروٹ اور خوبانی بہت مشہور ہیں، ہم ان کا کاروبار کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں، باہر ممالک سے لوگ ڈیلز کرتے آتے ہیں۔ میں آج کل فارغ ہوں اس لیے زمینوں پر ہی ہوتا ہوں۔ حائم لالا نے اپنی مرضی سے MBA کرنے کے بعد لاہور میں ہی اپنا بزنس اسٹیبلش کیا ہے۔ انہیں زمینوں سے خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے بابا جان نے بھی کبھی فورس نہیں کیا کیونکہ وہ خود بھی بزنس اور فائنینس کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن دادا جان نے انہیں زمینوں کے کاموں میں انوالو کر دیا اور پھر انہوں نے بھی اپنی ساری توجہ اور محنت ان زمینوں کو دے دی۔ اگر آج آپ لوگ یہ سب شان و شوکت دیکھ رہے ہیں تو صرف بابا جان کی بدولت۔ زائم کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی غرور یا تکبر کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ وہ بڑے مان سے اپنے بابا سے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ اور اب میں بھی سوچ رہا ہوں، زمینوں پر کام بہت بڑھ گیا ہے، بابا اکیلے نہیں سنبھال سکتے، اس لیے میں اپنا خاندانی بزنس سنبھال لوں گا۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا شوق ہوا۔ مسفرہ نے غور سے اسے دیکھا، کس قدر پاورفل، پرکشش، بلا کا شوق، شرارت سے بھرپور اور زندگی کے قریب وہ شخص پلوشہ کا بھائی تھا۔ اسے پلوشہ کی قسمت پر رشک آیا جسے اتنا بہترین بھائی ملا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر سب آرام کر رہے تھے۔ مسفرہ بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔
یہ کھڑکی حویلی کے دائیں طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کے پٹ کھولے وہ ارد گرد کے حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے یہ منظر بہت پسند آیا۔ آسمان سے باتیں کرتے دیو ہیکل درخت جن کے پتے صاف اور چمکیلے تھے۔ فلک اس قدر صاف اور شفاف اور نیلا تھا کہ شاید اس نے اپنی زندگی میں اتنے شفاف بادلوں سے سجا آسمان دیکھا ہو۔ وادی ہر طرف کے خوبصورت پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ غیر ہموار راستے اور حد نگاہ تک پھیلے اونچے اونچے پہاڑ اس کی دیوانگی کو بڑھانے لگے۔ اس کا جی چاہا وہ حویلی سے نکلے اور خوب مزے لے کر ان راستوں پر چہل قدمی کرے اور اس خوبصورتی کو محسوس کرے۔ وہ کسی احساس کے تحت ایک دم ہی ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ ریان سو رہا تھا جبکہ حنین الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ مصورہ کو دیکھتے ہی فوراً بولی، آپی آپ آ جائیں۔ حنین، کیمرہ کہاں ہے؟ مجھے کیمرہ چاہیے۔ یہ لیں آپی۔ لیکن آپ اس وقت اس کا کیا کریں گی؟ تم بھی آ جاؤ۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ دیکھو، اس نے کھڑکی سے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ آپی، کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بڑے اشتیاق سے بولی تو مصورہ اس سے برابر میں کھڑے ہو کر تصاویر اتارنے لگی۔ سچ آپی، روز روز اگر یہ نظارے دیکھنے کو مل جائے تو انسان کی روح تک سرشار ہو جائے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنین غور سے اسے دیکھنے لگی۔ قدرتی مناظر کی تصاویر لینے میں پوری طرح مگن وہ بھی اسی منظر کا ایک حصہ محسوس ہو رہی تھی۔ آپی سچ میں آپ کیمرہ پکڑے اسی وادی کا پھول لگ رہی ہو۔ حنین نے اپنے دل کی بات کی تو مصورہ نے تصویر کھینچتے ہوئے اسے چونک کر دیکھا۔ اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں، پلوشہ جو نہ جانے کب ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، حنین کی تائید کرنے لگی۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا بس اب اتنا بھی سر مت چڑھاؤ، مصورہ نے ہنستے ہوئے کہا تو چلانے کی آواز پر وہ تینوں چونکی۔ یہ اتنے غصے میں کون بول رہا ہے؟ مصورہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پلوشہ بولی، بابا جان اتنے غصے میں کیوں ہیں، اللہ خیر کرے۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکلی تو حنین اور مصورہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ راہداری میں زمان اور مریم بھی کھڑے دکھائی دیے۔ بھابی اس سے پوچھیں یہ کیوں نہیں گیا؟ جب میں انہیں صبح کہہ دیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد اسے جانا ہے تو یہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ پوچھیں اس سے۔ دانیال خان غصے سے پھٹ پڑے۔ ان کا اضطراب دیکھنے لائق تھا۔ پلوشہ اور مصورہ جو کمرے میں قدم رکھنے والی تھی سہم کر پیچھے ہٹ گئیں اور وہیں دروازے میں جم گئیں، جبکہ مریم اور زمان اندر داخل ہوئے تو رقیہ جو سجاول کی طرف بڑھ رہی تھی انہیں دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر گئی۔ رقیہ کی اس حرکت پر پشمینہ مریم کو لے کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ زمان دانیال کو الجھن بھرے انداز میں دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار، اپنا ضبط کیوں کھو رہے ہو؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زمان نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تو وہ مزید دیر سے سجاول کی طرف بڑھے۔ جب میں نے صبح تمہیں کہا تھا کہ تمہیں قصدار جانا ہے تو تم جان بوجھ کر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ نہیں جانا تھا تو سیدھے منہ بکواس کرتے، میں کوئی دوسرا انتظام کر لیتا۔ زمان نے ایک ناگوار نظر بے پرواہ کھڑے سجاول پر ڈالی اور دانیال کو پکڑ کر بٹھایا۔ بی ریلیکس یار۔ زمان کے کہنے پر دانیال نے سجاول کو دیکھ کر پشتو میں نہ جانے کیا کہا کہ بت بنا سجاول پشتو میں اسے دھاڑا کہ ہر فرد اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اب وہ انگلی اٹھا کر دانیال خان کو نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے 2 تھپڑ جڑ دیے۔ سجاول سب کے سامنے اپنی اس بے عزتی پر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ دانیال کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک زبان آبدی بیچ میں آ گئے۔ سجاول نے انہیں دھکا دے کر سائڈ پر کیا تو زائم جو ابھی ہی آیا تھا زمان کو تھام لیا۔ نکل جاؤ اس حویلی سے، آئندہ جو قدم رکھا یہاں تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس ساری گفتگو میں یہ جملہ اردو میں کہا گیا تھا۔ صرف تمہاری حویلی نہیں ہے، میرے باپ کی بھی ہے۔ دانیال کے غصے سے کہنے پر اس نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا تو دانیال مزید آگ بگولا ہو گئے۔ کمینے، میری محنت کی کمائی سے بنی ہے یہ حویلی۔ تمہارے باپ مرحوم کو بھی اتنی ہی زمینیں دی گئی تھی جتنی مجھے، لیکن اس نے کیا کیا، ساری زندگی گھر پر بیٹھا رہا اور زمینوں کو رول دیا۔ ان کے مرنے کے بعد اگر میں نے تم لوگوں کو اس حویلی میں خوش آمدید کہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر تم لوگوں کا کوئی حق ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تم لوگوں کو اس حویلی سے بے دخل کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں۔ وہ نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، لیکن آواز اب بھی ان کی اونچی ہی تھی۔ رقیہ بی بی اب ان سے اونچی آواز میں بحث کرنے لگیں۔ مصورہ نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا تو نظر مریم پر گئی، جنہوں نے مصورہ کو دیکھتے ہی جانے کا اشارہ کیا۔ مصورہ حنین کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً رقیہ، سجاول اور دانیال کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بالکل خاموشی ہو گئی تو مصورہ ہمت کر کے اٹھی، حنین کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور خود پاپا کے روم میں آ گئی۔ وہاں پر ماما کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ ماما کیا ہوا، پاپا کہاں ہیں؟ مصورہ نے بے چینی سے پوچھا تو انہوں نے اسے دلاسا دیا، وہ دانیال بھائی کے پاس ہیں، ان کا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ مریم کے مختصراً کہنے پر مصورہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا،
ماما، انکل اور سجاول میں کیا بحث ہو رہی تھی؟ اس نے جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کی تو مریم ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اللہ بہتر جانے مسفرہ، ہمیں کیا پتہ، لیکن جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے سجاول کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی لیے دانیال غصے میں تھے اور رقیہ بھی سجاول کی حمایت کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے رقیہ بیگم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ زرمینہ ہے تو وہ ہر وقت منہ بنا کر بیٹھی رہتی ہے، اور سجاول کو دیکھا ہے کیسے دانیال کی طرف آ رہا تھا۔ اف اللہ کس کماش کی اولاد ہے ان کی۔ مریم انتہائی دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہہ رہی تھی، ماما چھوڑیں نا، وہ لوگ جیسے بھی ہیں ہمیں کیا، آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز۔ وہ مریم کے اچانک ہی اسٹریس لینے سے پریشان ہو گئی، اس لیے مزید کوئی بات کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن ذہن اب بھی بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ بستر پر دراز ہوئی تو نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ زمان، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کس خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ کام بھی ہو جائے۔ تم مسفرہ سے بات کر لو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس میری زندگی کا کچھ نہیں پتہ، اوپر سے بھابھی اور سجاول کا رویہ تمہارے سامنے ہے۔ قبیلے والوں کو تو میں کسی طرح راضی کر لوں گا، لیکن ان لوگوں سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کل کلاں کو مجھے کچھ ہو گیا تو پشمینہ اکیلے یہ سب نہیں سنبھال پائے گی۔ دانیال خان نہایت کرب سے زمان سے التجا کر رہے تھے، ان کے دل کو کچھ ہوا۔ دانیال، حوصلہ رکھو، کیسی نا امیدی کی باتیں کر رہے ہو، اللہ تمہیں صحت دے اور تم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو۔ میں مریم اور مسفرہ سے بات کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں، تم اطمینان رکھو۔ زمان کے کہنے پر دانیال نے زمان کے ہاتھ تھام لیے۔ شکریہ زمان، بس میری ایک التجا ہے کہ حائم اور مسفرہ کا جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے۔ رخصتی تم جب چاہو تب کر لینا۔ زمان نے اپنے جگری دوست کو دیکھا، کتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر اس بات میں سر ہلا کر انہیں پورا یقین اور اطمینان دلایا۔ آپس میں بات کرتے ہوئے ان دونوں کو کھڑکی کے پاس کھڑی زرمینہ کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ مریم، مجھے لگتا ہے ہمیں مسفرہ سے چل کر بات کر لینی چاہیے۔ دانیال کی التجا بڑھتی جا رہی تھی، اور میں اپنے دوست کو اس قدر دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ حائم دیکھا بالا بچہ ہے، نیک اور شریف بھی ہے، ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کمرے میں آتے ہی زمان مریم کے پاس آ بیٹھے اور ان سے مشورہ کرنے لگے۔ مریم شوہر کی پریشانی بخوبی سمجھتی تھی، لیکن وہ ماں تھی، ہر پہلو پر نظر ثانی کر لینا چاہتی تھی۔ زمان، حائم تو ماشاءاللہ بہت تمیزدار اور باادب لڑکا ہے، اپنا بزنس بھی ہے، لیکن کیا؟ مریم کو شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وہ بھی الجھ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی کیسے کہوں، لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں نا رقیہ بھابھی اور ان کے بچوں کا دانیال کی فیملی کے ساتھ کیسا سرد رویہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی بھی اس ماحول میں ان کی سرد مہری کا نشانہ بنے۔ کیسی بیکار کی باتیں کر رہی ہیں مریم بیگم، مجھے کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مسفرہ کی شادی حائم سے ہوگی نا کہ حائم کے گھر والوں سے، اور دانیال کی پوری فیملی ہی بہت ملنسار اور خوش اخلاق ہے۔ جہاں تک رقیہ بھابھی کی بات ہے تو جیسے باقی گھر والے رہ رہے ہیں ہماری بیٹی بھی رہ لے گی۔ میری بیٹی بہت صابر ہے، اور آپ اس بات کی کیا گارنٹی دے سکتی ہیں کہ ہم اگر اس کی شادی کہیں اور کریں گے تو وہاں اسے مکمل پرامن ماحول فراہم کیا جائے گا؟ مریم بیگم، عقل سے کام لیں، ابھی تو صرف نکاح کریں گے، رخصتی بعد میں ہوگی، تب تک شاید رقیہ اور سجاول کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ زمان کے تعامل سے سمجھانے پر مریم مطمئن ہو گئی، لیکن پھر کسی خیال کے تحت بولی، زمان، نکاح کی ابھی کیا ضرورت ہے، منگنی کریں گے نا؟ مریم کے دوبارہ استفسار پر زمان نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گئیں۔ دانیال چاہتا ہے کہ نکاح کیا جائے، اور میں بھی منگنی کے بجائے نکاح جیسے مضبوط بندھن پر یقین رکھتا ہوں۔ زمان دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کر دوسری طرف بیڈ پر دراز ہو گئے۔ ہم شام میں مسفرہ سے بات کریں گے، اب تم بھی آرام کرو۔ زمان کے کہنے پر مریم بھی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسفرہ کی اچانک آنکھ کھلی تھی، وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا، وہ سوچتے ہوئے مسلسل پریشان ہو رہی تھی، جب ہوا کے تیز جھونکوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مسفرہ نے گردن گھما کر دیکھا، کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور ہوا سے پردے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اتری اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی سے نظر آنے والے حسین منظر کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھے جانے والے خواب کو یکسر بھول گئی تھی۔ خود کو تر و تازہ محسوس کرتے ہوئے وہ کھڑکی بند کر کے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب شاور لے کر باہر نکلی تو ماما پاپا کو اپنا منتظر پایا۔ مسفرہ، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زمان نے سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ پاپا، آپ کو کب سے مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ اس کے الجھن زدہ لہجے پر زمان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ بیٹا، دراصل بات کچھ یوں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ مریم، آپ ہی بات کریں۔ زمان کے سنجیدہ لہجے پر مسفرہ نے ماں کی طرف الجھتی نظروں سے دیکھا تو مریم نے مسکراتے ہوئے اس کا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مسفرہ، دانیال صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی اور زمان کی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے، وہ تمہیں اپنے بہو بنانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا خاص مقصد یہی تھا۔
مریم نے ٹھہرے ہوئے انداز میں ساری بات اس کے گوش گزار کر دی، جو بے یقینی اور حیرت سے کبھی زبان اور کبھی مریم کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، ہائم بہت اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا، مجھے پورا یقین ہے آپ اس کے ساتھ خوش رہیں گی۔ زمان کی مزید وضاحت پر مسورہ نے زمان کو دیکھا جو نہایت مان سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مسورہ کے گمسم انداز پر مریم نے خاموشی کو توڑتے ہوئے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ بیٹا، آپ اچھی طرح سے سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہمیں دانیال بھائی کو جلد ہی کوئی جواب دینا ہوگا۔ مسورہ نے سر اٹھا کر دونوں کا جائزہ لیا جو آنکھوں میں امید لیے اس کے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا تو زمان اور مریم گہری سانس خارج کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے بیٹا، کل صبح تک ہمیں آپ کا جواب مل جانا چاہیے، زمان نے مسورہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئے۔ اسے اسی طرح بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ سوچتی جا رہی تھی اس کا دماغ اس قدر معاف ہوتا جا رہا تھا۔ ہائم کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب اچانک کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا یہ سب؟ کچھ دیر پہلے میں نے بھی تو یہاں ہمیشہ رہنے کی دعا کی تھی، تو کیا دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ میں اتنی دور ماما پاپا حنین اور ریان کے بغیر یہاں کیسے رہوں گی؟ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ ماما پاپا کے بغیر تو کہیں بھی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس کی نظر گھڑی کی طرف گئی جو 6:30 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا جہاں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ حبس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف آ گئی۔ سورج ڈھل رہا تھا، ہر طرف آسمان سرخ نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار سورج ڈھلنے کا یہ منظر دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول بھال کر اس منظر میں کھو گئی اور پھر بھاگ کر پاس ہی رکھا کیمرہ اٹھا کر اس حسین منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے لگی۔ ہائم جو 1 گھنٹے پہلے ہی لوٹا تھا، فریش ہو کر اس کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک نظر کھلے دروازے سے کھڑکی کے پاس کیمرہ پکڑے کھڑی مسورہ پر جا ٹکی۔ وہ مبہوت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب زرمینہ نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکا۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو زرمینہ خانم میں نہیں؟ بڑی ادا سے وہ ہائم کے سامنے دوپٹہ لہراتے ہوئے بولی۔ زرمینہ کے بے باک انداز پر ہائم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ اسی پل مسورہ نے مڑ کر دونوں کو دیکھا۔ ان کی نظر بھی اس سے ملی۔ ہائم نے اس کے دیکھنے پر اسمائل پاس کرنے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ زرمینہ ناگواری سے رخ موڑ گئی۔ مسورہ نے بھی الجھن بھرے انداز میں دونوں کو دیکھتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ ہائم ایک نفرت بھری نگاہ زرمینہ پر ڈالتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، زرمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے جواب نہیں دیا، کسی چیز کی کمی ہے مجھ میں بتاؤ، وہ دھیمی آواز میں چیختی ہوئی پشتو میں اس سے مخاطب ہوئی۔ ہائم نے نفرت سے جھٹکا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ شرم و حیا کی۔ ہائم کے کہنے پر زرمینہ کو لگا جیسے اس نے اسے تھپڑ مارا ہو۔ سخت تحش میں وہ جانے کے لیے پلٹی تو مسورہ کو کھڑکی بند کے اپنی طرف ہی دیکھتے پا کر وہ طنزیہ انداز میں مسکراتی اس کی جانب بڑھی۔ تھوڑا ناراض ہے مجھ سے، لیکن تم فکر مت کرو، میں جلد ہی منا لوں گی، مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا، محبت کرتا ہے نا مجھ سے۔ وہ مسورہ کو بہت کچھ جتاتے ہوئے ایک ادا سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ او مائی گاڈ، کیا یہ سچ ہے؟ ہائم ایسا لگتا تو نہیں ہے، اور ابھی ماما پاپا اس سے میرا رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے تھے، تو کیا اسے نہیں پتا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سب جو میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ اف، میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ مسلسل کمرے میں چکر لگاتے ہوئے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مسفرہ آپی، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن زرمینہ سے دور رہیے گا اور اس کی باتوں پر دھیان مت دیجیے گا۔ تایا کی وفات کے بعد سخت احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہے، اور اسی احساس کو چھپانے کے لیے بعض اوقات الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتی ہے۔ مسفرہ کو اچانک کی پلوشہ کی اس رات کی بات یاد آئی۔ تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ زرمینہ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے؟ ہاں، تبھی تو ہائم نے کتنی بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ہاں، زرمینہ مجھے کنفیوز کرنا چاہتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو پرسکون کرنے لگی۔ مسفرہ آپی، آج تو آپ کا کمرے سے نکلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے؟ اس نے پلوشہ کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو حنین اور ریان کو بھی اس کے ہمراہ پایا۔ ہاں، بس میں ابھی آ ہی رہی تھی، اس نے ہڑبڑا کر جواب دیا، اور حلیہ درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ چلو اب۔ انہیں اسی طرح کھڑے دیکھ کر اس نے کہا۔ سب لان ہی میں محفل جمائے بیٹھے تھے۔ گارڈن کافی بڑا تھا، لیکن درمیان میں راہداری کی وجہ سے تقسیم ہو جاتا تھا۔ گارڈن کی ایک طرف سب بڑی کرسیوں پر براجمان تھے تو دوسری طرف ہائم، زائم اور زرمینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپہر کے برعکس سب کے موڈ خوشگوار تھے، اور دوپہر والی تلخی کا کہیں کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ گارڈن کی طرف آتے ہوئے ان چاروں کو سب نے ہی دیکھا۔ دانیال اور پشمینہ نے بڑی چاہ سے اسے دیکھا، جو اس طریقے سے دوپٹہ سر پر جمائے واقعی بہت باوقار لگ رہی تھی۔ رقیہ، جس کی توجہ ان کی طرف تھی، دانیال اور پشمینہ کے مسفرہ کے سلام کے جواب میں والہانہ انداز پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ زرمینہ کے منہ سے سن تو وہ سب چکی تھی، لیکن موقع کے انتظار میں خاموش تھی۔ وہ تو مطمئن تھی
کہ حائم سے ہی ان کی بیٹی کی شادی ہوگی اور یہ سب کچھ اسی کا تو ہوگا، لیکن اچانک اس افتاد پر وہ سیکھ پا ہو گئی۔ مسفرہ کو لگا سب پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں اس سے مل رہے ہیں، یا پھر شاید رشتے کی نوعیت بدلنے والی تھی اس لیے اسے محسوس ہو رہا تھا۔ حائم دور سے ہی اس کا جیمبا جیمبا انداز دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا اور پھر اسے اس طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ویسے لالا جان، آپ کی اور ان کی خوب جمے گی۔ زائم کی دھیمی آواز میں کہنے کے باوجود زرمینہ کی سماعت تک اس کا یہ جملہ پہنچ گیا تھا۔ ایسے لگا کسی نے سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو، جبکہ حائم نے کہکہ لگاتے ہوئے زائم کو ایک دپ رسید کی۔ مسفرہ نے اسے بغور دیکھا، ہنستے ہوئے وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظروں کا رخ فوراً بدل لیا۔ جہاں زرمینہ نے اسے دیکھتے ہی نہایت اطمینان سے حائم کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ باور کرایا۔ وہ لالا جان، جب سے زمان انکل آئے ہیں آپ کی ہنسی اور مسکراہٹیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کہیں تو انہیں کہہ دوں یہاں رہ جائیں، کم از کم اس بہانے آپ ہنس تو لیا کریں گے اور میں مسفرہ آپی کی کمپنی میں رہ کر بوریت سے بھی بچ جاؤں گی۔ کیوں، کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ پلوشہ کے نان اسٹاپ بولنے پر جہاں مسفرہ خجل سی ہوئی وہیں باقی سب بھی ہنس دیے۔ ویسے لالا، میرے پاس دوسرا آئیڈیا بھی ہے، آپ کہیں تو بتاؤں؟ زائم نے معنی خیز انداز میں حائم کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو حائم اسے گورنے لگا۔ تم اپنے آئیڈیاز اپنے پاس ہی رکھو۔ حائم نے مصنوعی غصے سے اسے تنبیہ کی تو وہ مزید شوق ہوا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہم ابھی کھیل رہے ہیں بوتل گھماؤ گیم۔ زائم کے کہنے پر سب ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جس پر زائم نے چیئر کے پیچھے سے ایک بوتل نکال لی۔ بے وقوفو، یہ بوتل گھمائی جائے گی جس پر رکی اسے وہی کرنا ہوگا جو اس سے کہا جائے گا۔ تو سیدھا کہیے نا، بوٹل ٹوئسٹر کھیلتے ہیں۔ حنین کے ٹوکنے پر زائم نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا جی، اگلی بار آپ سے ضرور رائے لوں گا۔ اب کے منہ بنانے کی باری حنین کی تھی۔ سب کا کہکہ برجستہ تھا۔ حنین غصے سے جانے لگی تو مسفرہ نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا۔ بیٹھ جاؤ۔ مسفرہ کے پیار سے کہنے پر حنین بیٹھ گئی۔ سب گول دائرہ بنا کر نیچے گھاس پر ہی بیٹھ گئے۔ زرمینہ بھی حائم کے ساتھ آ گئی۔ حائم نے زائم کے ساتھ جگہ بدل لی، جسے وہاں بیٹھے ہر فرد نے محسوس کیا۔ اب مسفرہ حائم کے بالکل مقابل آ گئی۔ مسفرہ کے دیکھنے پر اس نے بھرپور مسکراہٹ پاس کی۔ مسفرہ ایک دم ہی گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمام حضرات بظاہر اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن بچوں کی سرگرمیوں پر بھی بھرپور نظر رکھتے ہوئے تھے۔ خاص طور پر سردار دانیال خان محسوس کر رہے تھے، ان کے بچے بہت خوش تھے۔ زمان کی فیملی کے آنے سے خاص کر حائم وہ باپ تھے اپنے بیٹے کی پسند جانتے تھے۔ وہ قبیلے کی کسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے دانیال خان نے زمان سے اپنی دوستی کی رشتہ داری میں بدلنے کی ٹھان لی۔ وہ کئی بار ان کے گھر جا چکے تھے، ان کے بچوں سے بھی مل چکے تھے، اس لیے مطمئن تھے۔ اگرچہ مسفرہ آزاد ماحول میں ضرور پلی بڑھی تھی، لیکن تمیز و تہذیب اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کہاں کھو گئے دانیال؟ ہاں ہاں، کچھ نہیں، وہ بس ویسے ہی۔ تم نے مسفرہ سے بات کی؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا تو زمان کا سر اس بات میں ہلتا دیکھ کر پرسکون ہو گئے۔ انہیں یقین تھا مسفرہ اپنے والدین کی مرضی میں راضی ہوگی۔ ہرے! چی چی چی! افسوس لالا جان، گیم کا تخلیق کار پہلے ہی اوور میں گیم سے باہر۔ بوتل کا سر زائم کے سامنے رکا اور سب اپنے اپنے کمنٹس پاس کرنے لگے۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، بیچارے زائم کو تنگ مت کرو، یہ ابھی سب کو ڈانس کر کے دکھائے گا۔ مسفرہ کے شرارت سے کہنے پر سب نے ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ زائم جو مظلومیت کی تصویر بنا بیٹھا تھا مسفرہ کو گھورنے لگا۔ مسفرہ جی، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو تو میں دیکھ لوں گا۔ میری آپی کو بعد میں دیکھیے گا، پہلے ڈانس تو کر لیں۔ ریان کی مداخلت پر زائم کا منہ بن گیا۔ یار تم لوگ اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے، ڈانس وانس میرے بس کی بات نہیں۔ یعنی کہ آپ ہار مانتے ہیں؟ اب کی بار حنین نے چوٹ کی۔ ہاں ہم پٹھان ہیں، ہار نہیں مانتے۔ اب حائم صحیح معنوں میں جنجلانے لگا تھا۔ چلو زائم، اور کچھ نہ صحیح مقامی ڈانس ہی کر لو۔ حائم کے کہنے پر وہ گھور کر رہ گیا، لیکن اچانک خوش ہو کر اچھلا۔ مجھے کپل ڈانس آتا ہے۔ خیر تو ہے لالا جان، آپ وہاں کپل ڈانس سیکھا کرتے تھے کیا؟ پلوشہ کی مصنوعی تفشیش پر وہ کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ ایسے ہی سمجھ لو مائی ڈیئر سسٹر۔ اچھا اب بتاؤ میرا پارٹنر کون بنے گا؟ حاضرین محفل میں نگاہ دوڑائی تو سب ہی اپنی جگہ خجل سے ہو گئے۔ کیا بدتمیزی ہے زائم، آرام سے بیٹھ جاؤ، پاپا جان اور بی بی جی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ ڈانس کے بدلے تم کچھ اور کر لینا، اب گیم آگے بڑھاؤ۔ زائم کے اٹھ کر ایک ایک کے آگے جا کر پیشکش کرنے پر حائم نے اسے لتاڑا۔ شکریہ لالا، میرا مقصد بھی یہی تھا۔ دوبارہ بوتل گھمائی گئی، سب کی نظریں بوتل پر تھیں، اور جیسے جیسے وہ سلو ہوتی جا رہی تھی سب کے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک بوتل پلوشہ پر رک گئی۔ ایک بار پھر شور بلند ہوا اور پلوشہ کو شاعری کا ہدف دیا گیا، اور وہ بلا چوں چرا شروع ہو گئی۔ کچھ میٹھے پل یاد آتے ہیں، پلکوں پر آنسو چھوڑ جاتے ہیں، کل کوئی ملے تو ہمیں نہ بھول جانا، دوستی کے رشتے زندگی بھر کام آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، پلوشہ بہت اچھے، سب نے ہی اسے سراہا۔ زرمینہ بھی اپنا موڈ ٹھیک کر چکی تھی، البتہ حائم اب بھی وقفے وقفے سے مسفرہ کے سراپے پر نظر ڈال رہا تھا۔ بوتل دوبارہ گھمائی گئی اور اس بار ٹارگٹ بنا ریان۔ ہاں تو ریان صاحب، کریں اب ڈانس، ہم بھی دیکھیں کراچی والوں میں کتنا ہے دم۔
کوئی کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی زائم نے ریان کا ہدف مقرر کر دیا۔ زائم بھیا، آپ غلط بندے سے انتقام لے رہے ہیں، کیوں مسفرہ آپی؟ ریان نے مسفرہ سے تائید چاہی تو اس نے زائم کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریان اسکول میں ڈانس کمپٹیشن میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہے۔ اب حنین نے بھی تائید کی۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں ریان صاحب آپ کا کمال۔ اس نے ریان کو چیلنجنگ انداز میں کہا تو ریان نے اپنی ہیڈ اسٹائل سے گھماتے ہوئے سر پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا اور ایک فاسٹ سانگ پلے کر دیا اور ہپ ہاپ ڈانس کرنے لگا۔ بلیک جینز پر بلو ٹی شرٹ اور بلیک ہیڈ پہنے زرمینہ کو تو وہ بالکل انگلش فلموں کا ہیرو لگ رہا تھا۔ حائم اور پلوشہ بھی یکساں کنڈیشن میں اسے داد دیتی نظروں سے سرا رہے تھے۔ البتہ مسفرہ اور حنین پرسکون تھے۔ باقی سب ایک ٹرانس کے تحت ریان کو فاسٹ اور سلو موشن میں ہلتے دیکھ رہے تھے۔ اس کا فاسٹ سانگ بڑوں کی توجہ بھی حاصل کر چکا تھا۔ وہ دور سے ہی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخر میں اس نے ایک ٹانگ کو ٹیڑھا کیے، ایک کو پیچھے کیے، ایک ہاتھ بیلٹ پر اور دوسرا ہیڈ پر رکھ کر ڈانس کا اختتام کیا تو سب خود بخود ہی تالیاں بجانے لگے۔ واو ریان، تم تو بہت اچھے ڈانسر ہو۔ حائم کے تعریفی انداز پر وہ فخر سے مسکرایا۔ شکریہ حائم بھائی، ویسے زائم بھائی آپ چپ کیوں ہیں؟ ریان نے شرارت سے زائم کو چھیڑا تو وہ منہ بسورتے ہوئے بولا، تم نے ڈانس ہی ایسا کیا ہے، بولتی تو بند ہونی ہی تھی۔ زائم کے انداز پر سب ہنس دیے۔ بوتل پھر سے گھمائی گئی۔ اب قرعہ حائم کے نام نکلا اور فیصلہ ہوا کہ کوئی غزل سنائی جائے۔ حائم نے مسفرہ کو دیکھا، وہ اعتماد سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس بار اس نے نظریں ہٹانے کی زحمت نہیں کی۔ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو اگر تو سفر ہی اصلی حیات ہے۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتی مسفرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہایت مدھم پرسوز آواز میں وہ اپنی غزل شروع کر چکا تھا۔ تیرے ہر قدم پر ہیں منزلیں، تیرا پیار گھر میرے ساتھ ہے، میری بات کا میرے ہم نفس تو جواب دے نہ دے مجھے، تیری ایک چپ میں چھپی وہ ہزار باتوں کی بات ہے۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ کن الفاظ میں اس کا اقرار چاہ رہا تھا۔ میری زندگی کا ہر ایک پل تیرے نشے سے جدا ہوا، تیرے ہونٹ تھر کے تو صبح ہے، تو چپ بکھرے تو رات ہے۔ مسفرہ نے ارد گرد دیکھا، سب حائم کو بغور سن رہے تھے اور اس کی نظر تک مسلسل مسفرہ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو اگر تو سفر ہی اصلی حیات ہے۔ غزل کب کی ختم ہو چکی تھی، محفل پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی زرمینہ غصے سے اٹھی، ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ سجاول کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ پاس ہی کھڑا غزل سن چکا تھا۔ تالی بجانے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ واہ بھئی حائم خان، آپ تو اچھی خاصی شعر و شاعری بھی کر لیتے ہیں اور کتنی خصوصیات چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ سجاول کی آواز پر جیسے سکوت ٹوٹا۔ زائم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، جبکہ پلوشہ اور حنین نے حائم کی بھرپور تعریف کی۔ شکریہ، اس نے سب کی تعریف کا جواب دے کر ایک اچرتی نگاہ زرمینہ پر ڈالی جو غصے سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ویسے شعر و شاعری ہماری بھی بہت اچھی ہے مسفرہ جی، آپ کہیں تو ارشاد کریں، وہ بڑے خبیثانہ انداز میں کہتا ہوا مسفرہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ حائم نے غصے سے لب بھینج لیے، جبکہ مسفرہ نے بھی اس کی ناگواری کو محسوس کیا۔ خود اسے بھی یوں مخاطب کیے جانا کم ناگوار نہیں گزرا تھا۔ اکثر ہمیں نشہ ہو جاتا ہے اور الزام بیچاری شراب پر آ جاتا ہے۔ قصور اس شراب کا نہیں دوستو، قصور اس چہرے کا ہے جو اس شراب کے گلاس میں نظر آتا ہے۔ اتنی بیہودہ اور واہیات شاعری پر وہاں بیٹھا ہر شخص ہی خفیف ہو گیا۔ حائم غصے سے ہاتھ بھینجے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے پر زائم نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر حائم کو بٹھایا اور سب سے معذرت کرنے لگا۔ پلوشہ اپنی جگہ شرمندہ سی ہو رہی تھی، جبکہ زرمینہ سجاول کی بیان بازی کے بعد مسکراتی ہوئی وہاں سے کھسک گئی۔ سجاول جا چکا تھا لیکن حائم کا غصہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسفرہ الگ خیب سے دوچار ہو رہی تھی۔ زائم حائم کو لے کر سائڈ پر ہو گیا، جبکہ پلوشہ ان تینوں کو باتوں میں مصروف کرنے لگی، لیکن اس کی ساری توجہ حائم اور زائم کی طرف ہی تھی۔ دونوں کافی دیر سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ زائم نے آرام سے دوپہر کا سارا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ تو غصے سے پاگل ہونے لگا۔ مجھے پتا تھا وہ نہیں جائے گا۔ کیا بابا اس کو جانتے نہیں؟ بابا نے اسے صرف اور صرف اس لیے یہاں سے ہٹانا چاہا کہ وہ اس کی گندی نظروں سے مسفرہ کو بچانا چاہتے تھے، لیکن یہ گھٹیا انسان مجال ہے کہ باز آئے۔ سن لو زائم، اگر اس نے مسفرہ کے ساتھ مزید کوئی بدتمیزی کی تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ نہایت جوش سے بولتے ہوئے زائم کو ساکت کر گیا۔ تو وہ غزل مسفرہ کے لیے ہی تھی۔ زائم کے اچانک حملے پر وہ بوکھلا گیا۔ کون سی غزل؟ حائم کی نظریں چرانے پر زائم نے اسے گلے لگا لیا۔ اب مجھ سے بھی چھپائیں گے لالا جان؟ چلیں بتاتے جائیں اپنی داستان عشق۔ زائم کی اس شوخی پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ پلوشہ تمہارا روم کہاں ہے؟ مسفرہ کے استفسار پر وہ اسے بتانے لگی۔ میرا کمرہ حائم اور زائم لالا کے رومز کے ساتھ ہے، لائبریری کی طرف۔ یہاں لائبریری بھی ہے؟ مسفرہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی ویسی آپ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی، اتنی
اعلیٰ اور شاندار لائبریری ہے۔ بابا جان کو کتب بینی کا بہت شوق ہے اور حائم لالا بھی اسی شوق کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ انہوں نے ہی ہماری لائبریری کو دنیا کی بہترین کتابوں سے سجایا ہے، اور ہاں صرف سجایا ہی نہیں ہے بلکہ روز مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ رات کو جب تک کسی کتاب کا مطالعہ نہ کر لیں سوتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی یقیناً لائبریری میں براجمان ہوں گے۔ پلوشہ بڑے اشتیاق سے اسے تفصیل بتانے لگی۔ پھر تو مجھے بھی لائبریری دیکھنی ہے، کیونکہ اس مشغلے میں تو میں بھی انکل کی پیروکار ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو پلوشہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہرگز نہیں، ہم بابا اور لالا جان سے ہی خائف رہتے ہیں، جب دیکھو وہیں پائے جاتے ہیں۔ مسفرہ نے اس کی معصومیت پر اس کے سر پر چپت لگائی۔ لالا، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ کراچی کی میڈم تو حائم کو لے اڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے چاچا کو زمان چاچا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مسفرہ سے جلد از جلد بات کریں، کیونکہ چاچا حائم اور مسفرہ کا جلد از جلد نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ زرمینہ نے زہر خند لہجے میں اسے اطلاع دی۔ پلوشہ جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، زرمینہ کی زہر افشانی پر ساکت رہ گئی، جو پشتوں میں سجاول سے گفتگو تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو زری؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولاً تو اس کی شادی تم سے ہونی چاہیے، سجاول نے بپرے لہجے میں سے کہا تو وہ مزید مظلومیت طاری کرتے ہوئے بولی۔ یہی تو میں بھی کہوں، کیا کمی ہے لالا مجھ میں؟ آخر چاچا ہمارے ساتھ کیوں دشمنوں کی طرح پیش آ رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ اس نے آنسو بہا کر سجاول کو مزید سلگایا۔ تم فکر نہ کرو، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبیلے والے کبھی بھی نہیں مانیں گے اس نکاح کے لیے، اور دوسری بات کہ میں اس لڑکی کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ چاچا اسے بہو بنا سکے۔ تم دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ سجاول غصے سے کہتے ہوئے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ پلوشہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی آگے بڑھ گئی۔ اب اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ زرمینہ لالا کو سوچ میں گم لیٹے دیکھ کر باہر نکل آئی۔ اب آئے گا مزہ، میں بھی دیکھوں میری جگہ کیسے کوئی لیتا ہے۔ مسفرہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تو دن بھر کی کارروائی ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ ویسے یہ سجاول بہت گھٹیا انسان ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذہن اسی طرف گیا۔ اس نے بازو کے سہارے اٹھ کر دروازے کو دیکھا، آیا اس نے کنڈی لگائی ہے کہ نہیں۔ حنین اور ریان کو بھی وہ خاص تاکید کر کے آئی تھی۔ دروازہ چیک کرنے کے بعد وہ دوبارہ سوچنے لگی۔ صبح ماما پاپا کو جواب بھی دینا ہے، کیا بولوں گی میں؟ ویسے تو حائم ٹھیک ٹھاک ہے، آنٹی انکل بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ جگہ کراچی سے بہت دور ہے، لیکن ابھی کون سا شادی ہو رہی ہے؟ صرف ہاں یا نہ میں ہی تو جواب دینا ہے۔ ویسے بھی ماما پاپا انکار تو ہرگز نہیں سنیں گے۔ کتنی امید سے دیکھ رہے تھے وہ میری طرف، اور انکار کیوں کروں؟ کوئی معقول وجہ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ جہاں تک زرمینہ کا تعلق ہے تو مجھے پورا یقین ہے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ حائم کو میں جتنا جان پائی ہوں، اس لحاظ سے تو وہ کافی مہذب ثابت ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں اف ہر وقت گھورتا رہتا ہے، لیکن ایک بات ہے، اس کی آنکھوں میں سجاول کی طرح غلاظت و کمینگی نہیں ہوتی، بلکہ عزت و احترام ہوتا ہے۔ یعنی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ہاں بول دوں؟ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سیدھی طرح بول دوں گی، آپ لوگوں کی مرضی، میں ہی میری مرضی ہے، بس ختم، اب سو جاؤ۔ اس نے سختی سے آنکھیں بھینچ لی۔ تب کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جا رہی ہوں۔ دھڑ 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 آواز مسلسل صاف ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر آنکھیں کھولیں۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1:15 بجا رہی تھی۔ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی تو محسوس ہوا دروازے پر آہستہ آہستہ دستک ہو رہی ہے۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ ڈر کے مارے کمبل میں دبک گئی۔ اگر ماما پاپا ہوئے، کہیں ماما پاپا کسی مصیبت میں تو نہیں ہیں، یا حنین اور ریان، اللہ خیر کرے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ سے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ ڈرتے ڈرتے اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کون؟ اس نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے مڑنے ہی لگی تھی جب مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مسفرہ، میں حائم ہوں، دروازہ کھولو۔ حائم اس وقت کہیں واقعی کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہو گئی؟ اس نے بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ تم اس نے سجاول کو دیکھ کر دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے اسے دھکا دے کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ ہاں تم کیا سمجھ رہی تھی تمہارا یار ہوگا؟ نہایت نفرت سے کہتے ہوئے اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مسفرہ کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب تم اتنی ناسمجھ یا کم عقل تو ہو ہی نہیں کہ آدھی رات کو ایک مرد کی عورت کے کمرے میں آنے کی وجہ نہ سمجھ سکو۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مسفرہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مسفرہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ بچاؤ بچاؤ، وہ آہستہ آہستہ کہتی ہوئی ایک دم زور سے چلائی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب سجاول نے بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر گرا دیا۔ خبردار، جو آواز نکالی جان لے لوں گا۔ اس نے سر اٹھا کر اس شیطان صفت آدمی کو دیکھا جس کی آواز پوری طرح شیطان کے قابو میں تھے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے؟ بچاؤ۔ اب وہ پہلے کے مقابلے میں زور سے چلائی۔ حائم جو پلوشہ سے ساری صورتحال سننے کے بعد ابھی تک جاگ رہا تھا، مسفرہ کی آواز سن کر چونکا۔ مسفرہ، اس وقت کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ حائم نے حواس باختہ انداز میں اس کے کمرے کی طرف
طرف دوڑ لگائی۔ سجاول خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس، فی الوقت تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا جانے من۔ وہ مسفرہ کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے خود سے قریب کیے انتہائی مکروہ انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ مسفرہ کو تو تن من ہی سلگ اٹھا، اس نے اپنے دانت اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ چھوڑو کمینے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ سجاول کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف دوڑی۔ کنڈی کھولنے ہی لگی تھی جب ہی سجاول نے اسے دوبارہ گھیر لیا۔ کمینی تو آرام سے نہیں مانے گی نا؟ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے ایک ہاتھ سے اس کا بازو موڑے وہ اسے بیڈ پر لے آیا۔ مسفرہ اس کی گرفت میں بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ سجاول اس پر جھکنے کو تھا جب دروازہ پیٹا گیا۔ مسفرہ، مسفرہ تم ٹھیک ہو؟ مسفرہ کیا ہوا؟ جواب دو مسفرہ، تم ٹھیک ہو؟ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا اور حائم مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ سجاول کے تو حواس بے قابو ہونے لگے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے بجتے دروازے کو نظر انداز کر کے مسفرہ کو خود سے قریب کر لیا۔ اس کی گھوٹی گھوٹی چیخیں صرف اس کے کانوں تک ہی سنائی دے رہی تھی، جنہیں اس نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ مسفرہ کو لگا کسی نے اس کی گردن پر آ کے انگارے رکھ دیے ہوں۔ اس کی مزاحمت میں تیزی آ گئی۔ وہ دوبارہ اس پر جھکنے کو تھا جب ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سجاول نے حائم کی طرف دیکھا۔ اس کے پیچھے رقیہ اور زرمینہ بھی کھڑی تھی۔ حائم کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ سجاول مسفرہ کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مسفرہ اس رہائی پر حواس باختہ سی بھاگتی حائم کے بازو سے جا لگی۔ اتنی دیر میں دانیال، پشمینہ اور زمان مریم کے ساتھ آن پہنچے تھے، لیکن موجودہ صورتحال سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کبھی سجاول کو دیکھتا تو کبھی حائم کے بازو سے لگی مسفرہ کو۔ مریم کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ زمان انہیں سہارا دیے ہوئے تھے۔ پشمینہ نے آگے بڑھ کر مسفرہ کو حائم سے الگ کیا۔ وہ زور و قطار آنسو بہا رہی تھی۔ حائم نے بیڈ سے مسفرہ کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے شانوں پر پھیلا دیا۔ سجاول جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگا، حائم نے اسے پکڑ کر زوردار دھکا دیا۔ وہ اچانک اس حملے پر سنبھل نہ سکا اور بھاری بھرکم الماری سے جا ٹکرایا۔ اتنے میں زائم اور پلوشہ بھی پہنچ گئے۔ انہیں ساری صورتحال سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ حائم دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، لیکن حائم پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے سجاول کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ رقیہ بیٹے کو بچانے آگے بڑھی اور حائم کو اس سے جدا کیا۔ بس کرو، کیوں فضول میں میرے بچے کو مار رہے ہو؟ رقیہ بیگم کی بے پرواہی پر حائم سلگ اٹھا۔ فضول میں؟ کیا آپ میرے ساتھ باہر کھڑی دروازے نہیں پیٹ رہی تھیں؟ کیا دروازہ کھلنے پر آپ نے اس کمینے کو مسفرہ کی عزت پر ہاتھ ڈالتے نہیں دیکھا تھا؟ جواب دیں۔ آخر تک آتے آتے اس کی آواز کانوں کو پھاڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ مریم تو زمین پر ڈھہ سی گئی، جبکہ دانیال مارے غصے کے بے قابو ہونے لگے۔ مسفرہ نے اس کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ غصے کی شدت سے دماغ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، مٹھیوں کو بھینجے وہ نہایت غیظ و غضب سے رقیہ کو دیکھ رہا تھا، جسے اس کی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ سجاول کو ساتھ لے کر جانے لگی، جب دانیال نے انہیں روک لیا۔ دانیال اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور سجاول کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ تڑاک تڑاک تھپڑ اتنے زوردار تھے کہ سجاول اپنی جگہ پر کھڑا نہ رہ سکا اور صوفے پر گر گیا۔ رقیہ بیٹے کے ساتھ اس قدر سفاک سلوک پر چیخ اٹھیں۔ بس دانیال، بہت ہو گیا، اسے تو اپنی غلطی کی سزا مل گئی ہے۔ اس لڑکی سے بھی پوچھ لیں، آخر آدھی رات کو اسے اپنے کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ اس الزام پر جہاں باقی سب ششدر رہ گئے، وہاں مسفرہ کا ضبط بھی بکھر گیا۔ وہ شدت جذبات سے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ پاپا مم، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں پاپا، یہ دھوکے سے میرے کمرے میں آیا پاپا، میرا یقین کریں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ زمان کے پاؤں پکڑے سسکیوں کے بیچ بمشکل بول پا رہی تھی۔ حائم نے اس کے سسکتے وجود پر نظر ڈالی، اس کا کلیجہ پھٹ پڑنے کو تھا۔ زمان نے اسے بازوں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے بیٹا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ وہ ہچکیوں سے لرزتی زمان سے الگ ہوتی مریم کے سینے سے جا لگی۔ بس بہت ہو گیا بھابھی، میں نے آپ لوگوں کو بہت برداشت کیا۔ سامان پیک کریں، کل حائم اور مسفرہ کے نکاح کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ اب آپ لوگ مزید اس حویلی میں نہیں رہ سکتے۔ اس کایا پلٹ پر جہاں رقیہ حیران اور بے یقین کھڑی رہ گئی، وہیں سجاول اور زمینہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دانیال، ایسا غضب مت کرو، ہمیں مت نکالو یہاں سے، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، خدا را رحم کرو۔ وہ اب پشتوں میں ہاتھ جوڑے ان سے منت سماجت کرنے لگی۔ مریم اور زمان آہستگی سے مسفرہ کو لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ مریم مسلسل مسفرہ کے ساتھ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ شکر کرو بیگم، ہماری بچی کی عزت محفوظ رہی ہے، اگر آج حائم نہ ہوتا تو ہماری بچی جیتے جی مر جاتی۔ زمان نے مریم کو آنسو بہاتے دیکھا تو دلاسا دیا اور مسفرہ کو علیحدہ کرتے ہوئے بستر پر لٹا کر اچھی طرح سے چادر اڑا دی۔ وہ ڈری ہوئی ہے مریم، اسے مزید مت سہماؤ۔ مریم کے برابر میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے زمان نے دھیمے سے کہا۔ زمان صاحب، آپ کے سہارے ہی تو میں نے آج حوصلہ کیا ہے، ورنہ آج جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد تو میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ زمان کی پناہ میں وہ آہستہ آہستہ اپنا دل ہلکا کرتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دانیال پشمینہ کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دانیال کو دیکھتے ہی زمان مریم کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دانیال شکستہ قدم اٹھاتے زمان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔
سخت شرمندہ ہوں زمان، میں تمہاری بچی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا، جو سزا دوگے مجھے منظور ہے، بس مجھے معاف کر دو۔ دانیال دونوں ہاتھ جوڑے ٹوٹے لہجے میں زمان کے آگے گڑ گڑا رہے تھے۔ زمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اللہ کے واسطے دانیال، مجھے شرمندہ تو مت کرو، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بس شکر ہے حائم وقت پر پہنچ گیا۔ میری بیٹی کو اگر آج کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ انہوں نے دانیال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خود سے کہا، لیکن آخر میں وہ خود کو شکوہ کرنے سے نہ روک پائے اور دانیال کا سر مزید شرمندگی سے جھک گیا۔ زمان، مجھے اپنی بیٹی دے دو، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، تمہیں کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ زمان، مجھے اپنے حائم کے لیے مسورہ دے دو۔ دانیال کرب سے التجا کرتے ہوئے زمان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ جہاں زمان حیرت سے دانیال کو دیکھنے لگا، وہیں پشمینہ اور مریم بھی کرب سے آگے بڑھی۔ مریم نے شوہر کو حیرت و بے یقینی سے دیکھا جو دانیال کو اٹھا رہے تھے۔ دانیال، یہ کیا حرکت ہے؟ تم صرف میرے دوست ہی نہیں، بھائی جیسے بھی ہو، میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، اسی طرح سے پیش آ کر کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ زمان دانیال کو گلے لگائے غصے سے کہہ رہے تھے، جبکہ پشمینہ اور مریم بھی ان کے اس انداز پر ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو دیں۔ بھائی صاحب، آپ لوگ بے فکر رہیں، آپ لوگ کل نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کل ہی ہوگا، میں مسورہ کو تیار کر لوں گی، آپ لوگ اب بے فکر ہو جائیں۔ مریم نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے اعتماد سے ان لوگوں سے کہا تو وہ خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں دانیال، میری بیٹی اب تمہاری ہوئی، کل عصر کی نماز کے بعد نکاح کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ شکریہ زمان، بہت بہت شکریہ۔ دانیال زمان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولے، چلو بیگم ذرا بچوں کو اطلاع تو دے دیں، ان کے لالا کا کل نکاح ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بیوی کو لے کر چل دیے۔ مجھے آپ پر فخر ہے مریم۔ ان کے جاتے ہی زمان نے بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے خوشی سے کہا۔ آج صبح سویرے ہی حویلی میں گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کے سارے ملازم پھرتی سے سارے کام نپٹا رہے تھے۔ دانیال اور زمان دونوں اپنے اپنے بچوں کو آج کے پروگرام کے متعلق مطلع کر چکے تھے۔ ریان اور حنین گزشتہ رات کے واقعے سے کچھ باخبر ضرور تھے، مگر باقاعدہ انہیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ پلوشہ اور زائم بھی سب کچھ بھول بھال کر پرجوش ہو رہے تھے۔ پشمینہ بی بی کی خوشی تو دیدنی تھی، ان کے پہلے بیٹے کا نکاح تھا، گڑھی حبیب اللہ کے سردار کے بیٹے کا نکاح۔ البتہ دانیال تھوڑے سے پریشان تھے، انہوں نے قبیلے والوں سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی اور انہیں یقین تھا کہ قبیلے والے شادی پر اعتراض اٹھانے والے ہیں۔ انہوں نے صبح ہی صبح مردان خانے میں قبیلے کے بڑے بزرگوں کو بلا لیا تھا۔ کافی دیر سے محفل جمی ہوئی تھی، اب تو پشمینہ کو بھی فکر ہونے لگی تھی۔ حائم اور زائم بھی مردان خانے میں دانیال کے ساتھ ہی تھے، باقی سب ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ مسورہ کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ مریم نے ناشتے کے بعد اسے ٹیبلٹ دے دی تھی۔ مما، مریم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مسورہ، میری بچی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ اسے خود سے لپٹائے ہوئے پوچھنے لگی۔ مما، میرا جسم بری طرح سے دکھ رہا ہے اور سر میں بھی شدید درد ہے، وہ مریم کے سینے سے لگی بری طرح کرا رہی تھی۔ مسورہ، میری جان، خود کو سنبھالو، شام کو تمہارا نکاح ہے۔ مریم کے انکشاف پر وہ خوف سے کانپنے لگی۔ کیا سجاول سے یہ لوگ میرا نکاح کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ مسورہ کو لگا اس کی آواز کسی کنویں سے آ رہی ہو، وہ ہامتی کامتی مریم سے دور ہونے لگی۔ کیا بول رہی ہو مسورہ؟ تمہارا آج شام نکاح ہے، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، ہم نے تمہارے بھلے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے میری جان۔ مریم دو ٹوک لہجے میں کہتی ہوئے آخر میں نرم ہوتے اس کے ہاتھ تھام گئی اور وہ ماں کا دو ٹوک انداز دیکھ کر خوف سے دہل اٹھی۔ نہیں، ہرگز نہیں ماما، وہ کمینہ میرے کمرے میں دھوکے سے گھسا تھا، اس کی مجھے اتنی بڑی سزا نہیں مل سکتی۔ ایسا غضب نہ کرے ماما، ایسا غضب نہ کرے، میں مر جاؤں گی لیکن سجاول سے نکاح نہیں کروں گی۔ زمان جو کمرے میں داخل ہو رہے تھے مسورہ کی بات پر چونک کر مریم کو دیکھنے لگے۔ مریم بھی بے یقینی سے کبھی زمان کو تو کبھی قدموں میں بیٹھی مسورہ کو دیکھنے لگیں۔ تم سے کس نے کہا کہ تمہارا نکاح سجاول سے ہو رہا ہے؟ زمان مسورہ کو اٹھاتے ہوئے سراپا سوال بنے۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مسورہ، آپ کا نکاح حائم سے ہو رہا ہے، ہم نے آپ سے بات کی تھی نا اس بارے میں؟ زمان ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے بتانے لگے۔ حائم کے نام پر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ حیرت سے اس بات میں سر ہلاتی مریم کو دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، حائم سے آپ نے بولنے ہی کب دیا جو میں آپ کی غلط فہمی دور کرتی؟ مریم اب مسکراتے ہوئے سے بتانے لگی۔ ہمیں اپنی بیٹی پر خود سے بڑھ کر اعتماد ہے، ویسے تو حائم نے ہمیں سب بتا دیا ہے، لیکن وہ نہ بھی بتاتا تو ہمیں آپ پر پورا یقین اور اعتماد ہے میری جان۔ زمان بیٹی کی ناسمجھی پر وضاحت دیتے ہوئے اس اعتماد میں لینے لگے۔ پاپا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ دھوکے سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ مسورہ رات کا واقعہ یاد آنے پر پھر سے مچلنے لگی۔ ہمیں آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے مسورہ، مریم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پشمینہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہونے لگی تھی۔ 1 گھنٹے سے مردان خانے کے باہر کھڑے کھڑے ان کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں، لیکن مجال ہے جو کوئی باہر آیا ہو۔ بی بی جان، آپ کو مریم بیگم بلا رہی ہیں۔ ریاست ملازمہ کی اطلاع دینے پر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے آگے بڑھی تھیں کہ زائم مردان خانے سے باہر نکلا۔ بی بی جی، کھانے پینے کی سب چیزیں تیار ہیں تو بھجوا دیں، زائم ماں کو جلدی میں کہتے ہوئے جانے لگا جب انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا ہوا زائم؟ قبیلے والوں نے کیا کہا؟ پشمینہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ہونا کیا تھا بی بی جان، ہم تو اب تک مہو حیرت ہیں۔ بابا جان کے جلال کو دیکھ کر انہوں نے تو آج ایسا جلال دکھایا کہ
کہ قبیلے والوں کو تو مانتے ہی بنی، آپ بس جلدی سے کھانے پینے کی چیزیں بھجوا دیں۔ زائم کے دلاسا دینے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ریاست کو ساتھ لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کب سے سجی سنوری ہوئی بیٹھی تھی، سرخ باریک کامدار فراک کے ساتھ بھاری بھرکم گولڈ کی ڈھیر ساری جیولری پہنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی پلوشا اسے تیار کر کے گئی تھی۔ حنین اور پلوشا ساتھ ساتھ ان کی تیاری میں مدد کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی خوبصورتی میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی۔ وہ سوائے ہلکے سے مسکرانے کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکی۔ لباس بہت بھاری تھا، اس کی کمر جھکی جا رہی تھی، البتہ دوپٹہ ڈھیلا ڈالا سا تھا جس پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر آئینے کی طرف اٹھی تو نظروں نے خود کے سراپے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ سرخ و سفید دودھیا چہرے پر کاجل اور آئی لائنر سے سجی کالی سے آنکھیں، سرخ لپسٹک سے سجے بھرے بھرے ہونٹ اس کے چہرے کو نئے طرز کی رونق بخش رہے تھے۔ اس نے سرخ رنگ اپنی زندگی میں بہت کم استعمال کیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے زمان، دانیال، زائم، ریان اور نکاح خواہاں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ مسورہ محتاط انداز میں بیٹھے ہوئے سر جھکا گئی۔ نکاح خواہاں نے حجاب اور قبول کی کارروائی کی اور اس کے بعد مبارکباد دیتے باہر چلے گئے۔ پشمینہ نے 2 بھاری کنگن مسورہ کو پہنا دیے۔ مریم خفا ہوتی رہی لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ پلوشا اور حنین بھی مسورہ کے پاس بیٹھ کر سرگوشیوں میں اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سب جا چکے تھے۔ اسے ابھی بھی بخار اور سر درد محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھ کے کراؤن سے سر ٹکا کر وہ آنکھیں موند گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، حائم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیٹھ کے کراؤن سے سر ٹکائے اس نے مسورہ کے خوبصورت سراپے کا بھرپور جائزہ لیا۔ اتنی دیر میں مسورہ ٹھیک ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس لڑکی میں کہ بابا جان بذات خود قبیلے والوں سے ٹکر لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بابا بہت صابر اور تحمل پسند تھے۔ اس نے بابا کو آج تک غصے میں نہیں دیکھا تھا، سوائے ایک بار کے جب وہ 8 سال کا تھا۔ بابا اسے اپنے ساتھ قبیلے کے ایک جرگے میں لے گئے تھے۔ وہ وادی میں اسکول تعمیر کروانا چاہتے تھے لڑکیوں کے لیے، لیکن کوئی بھی ان کا حامی نہ تھا۔ ان کے لیے تو لڑکیوں کا پڑھنا کسی گناہ سے کم نہ تھا۔ سردار دانیال خان کی بیوی پشمینہ بی بی گڑھی حبیب اللہ کی واحد لڑکی تھی جو 10 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ دانیال چونکہ خود ماسٹرز کیے ہوئے تھے اس لیے وہ بیوی بھی پڑھی لکھی ہی چاہتے تھے۔ وہ برادری میں کسی بھی لڑکی سے شادی کے حق میں نہ تھے، لیکن باپ سے ٹکرانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنا موقف صاف صاف ان کے سامنے رکھ دیا اور سردار جمال خان نے بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کر پشمینہ کو دانیال کے لیے منتخب کر لیا۔ جمال کے انتقال کے بعد دانیال نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ اسی سال پلوشا ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی، لیکن وادی والے ان کے جانی دشمن بن گئے اور مجبوراً انہیں وادی میں رہنے کے لیے اپنی خواہش کو دبانا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے جو طوفان ان کے اندر اٹھا وہ حائم سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ انہوں نے جرگے میں کھلے عام اعلان کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے بلکہ اپنے بچوں کی شادی بھی برادری سے باہر کریں گے۔ چونکہ حائم جرگے میں موجود تھا اس لیے اس نے یہ بات ذہن نشین کر لی تھی۔ بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد دانیال نے جب شادی پر اصرار کیا تو حائم نے برادری میں شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور دانیال نے بھی اصرار کرنے کے بجائے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران دانیال کی زبان سے دوستی عروج پر تھی۔ کراچی کام کے سلسلے میں دانیال کی آمد پر زبان اسے گھر لے آیا، وہاں اپنی بیوی بچوں سے اسے ملوایا۔ دانیال نے مسورہ کو دیکھ کر پکا ارادہ کر لیا کہ اب یہی لڑکی ان کی بہو بنے گی اور آج ان کی کوششوں سے وہ اس خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ رقیہ نے اپنے لوگوں کے ذریعے بہت رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی لیکن دانیال خان کے سامنے انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ رقیہ بی بی صبح ہی صبح سجاول اور زرمینہ کے ساتھ حویلی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو بڑی دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وائٹ قمیص شلوار پر بلیک خوبصورت سی پشاوری واسکٹ پہنے اور کندھے پر ہم رنگ قیمتی چادر رکھے وہ کسی جاگیردار سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی دل فریب مسکراہٹ اس کی وجاہت کو مکمل کر رہی تھی۔ اسے خود کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا اور مسورہ کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ بیٹھ کے قریب پہنچ کر اس نے مسورہ کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے اتارا۔ ایسے کیا دیکھ رہی تھی جانا؟ مجھے پتا ہے میں اچھا لگ رہا ہوں، ویسے تم کہو تو آج ہی رخصتی نہ کروا دوں؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے وہ مزید شوق ہوا۔ مسورہ کا اس کی قربت میں سانس رکنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ پسینہ پسینہ ہوتی ہوئی منمنائی اور حائم کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے حذر اٹھانے لگا۔ جانے حائم آپ بہت خوبصورت ہو، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے لب اس کی سبھی پیشانی پر رکھ دیے۔ مسورہ کو لگا کسی نے جلتے انگارے اس کی پیشانی پر رکھ دیے ہوں۔ گزشتہ رات کی ساری کارروائی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس نے چیختے ہوئے حائم کو دھکا دے کر خود سے جدا کیا اور لمبے لمبے سانس لیتی بیڈ پر جا گری۔ حائم اس کی حالت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر اسے دلاسا دینا چاہا جب مسورہ کے چلانے پر وہیں تھم گیا۔
آگے مت بڑھیے گا، ہرگز نہیں، آگے مت آنا۔ مسفرہ آپ کو مجھ پر یقین رکھنا چاہیے، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ کے جذبات و احساسات کی قدر کرتا ہوں، آپ پلیز روئیں مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے پلیز۔ وہ مسلسل اسے روتا دیکھ کر کرب سے کہتا ہوا اس کے قدموں میں جا بیٹھا۔ مسفرہ کو احساس ہوا اس نے اچانک کیا کر دیا۔ وہ میں حائم نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھتے ہوئے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ نہیں مسفرہ، آپ کچھ مت کہیں، غلطی میری ہے، لیکن میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میری محبت بالکل پاک ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حائم کے لہجے اور آنکھوں میں جو سچائی دکھائی دے رہی تھی اس نے مسفرہ کو مزید شرمندہ کر دیا۔ لالا جلدی کریں، زائم لالا بلا رہے ہیں۔ پلوشہ نے دستک دیتے ہوئے آواز لگائی تو حائم اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو کافی بخار ہے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اسے لٹا کر کمبل اچھی طرح سے اڑا کر اس نے اجازت طلب نظروں سے مسفرہ کو دیکھا۔ اب میں چلتا ہوں، جلدی ملاقات ہوگی۔ وہ خوش اخلاقی سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مسفرہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، ایک پل کے لیے تو اس کا دل چاہا بھاگ کر جائے اور اسے روک لے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ بخار شدت اختیار کرتا جا رہا تھا اور اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ مسفرہ، مسفرہ اٹھو۔ اسے لگا کوئی اسے آوازیں دے رہا ہے، لیکن آواز اتنی دور سے کیوں آ رہی ہے؟ اچانک ہی مریم نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ آنکھیں وا کیے مریم کو خود پر جھکے ہوئے دیکھنے لگی۔ مسفرہ جلدی سے اٹھو۔ مریم اسے اٹھانے لگی۔ وہ درد سے پھٹتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ماما؟ کمرے کی لائٹس اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مریم اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ مسفرہ جلدی کپڑے چینج کر لو، ہم ابھی کراچی کے لیے نکل رہے ہیں۔ مریم کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے ہدایت کرنے لگی۔ مسفرہ جو بیزاری سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی مریم کی بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ماما اس وقت ہم کراچی جا رہے ہیں، ابھی تو رات۔ ماما یہ پلوشہ آپی کیا بول رہی ہیں؟ حائم بھیا کو کیا ہوا ہے؟ ریان اور حنین بکھلائے ہوئے اندر داخل ہوتے ہی پوچھنے لگے، اور مسفرہ جو مریم کے رویے پر حیران ہو رہی تھی ریان کی بات پر پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ ریان اور حنین اسے دیکھ کر اپنی اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ماما؟ حائم کو کیا ہوا؟ آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ مریم کو ساکت دیکھ کر وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ماما پلوشہ آپی جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے کیا؟ حنین جو خود پر ضبط کیے ہوئی تھی مریم کے رد عمل پر بے یقینی سے ان سے پوچھنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا؟ مسفرہ ہانپتے ہوئے چلا اٹھی اور مریم گہری سانس خارج کرتے ہوئے صوفے پر ڈھیسی گئی۔ حائم کو گولی لگی ہے، سجاول اور اس کے ساتھیوں نے دانیال کی فصلوں کو آگ لگا دی تھی اور ذاتی ان پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ زائم جوابی حملہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا ہے، جبکہ حائم کی حالت بہت نازک ہے۔ مریم کہتے ہوئے آخر میں رو دیں۔ حنین بھی روتے ہوئے ان کے کندھے سے جا لگی، جبکہ ریان وہی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا ماما، ابھی تو حائم کہہ کر گیا تھا جلدی ملاقات ہوگی، وہ کیسے ہمیں چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ مسفرہ ہذیانی انداز میں کہتی ہوئی بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اتنے میں پشمینہ اور پلوشہ بھی وہاں آ گئی۔ پشمینہ نے مسفرہ کو یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو ان کا درد مزید بڑھ گیا۔ میری بچی، یہ کہتے ہوئے انہوں نے مسفرہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ مسفرہ کو لگا اس کی آنکھوں میں آنسو پتھر ہو گئے ہیں۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت پشمینہ سے لگی رہی۔ مریم بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کے پاس ہی آ گئی۔ مریم کے دلاسا دینے پر پشمینہ ان کے گلے لگ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مریم کا بھی خود پر سے ضبط ختم ہونے لگا۔ ان دونوں خواتین کو دیکھ کر وہاں موجود تینوں نفوس خود پر بمشکل ضبط کر پا رہے تھے، سوائے مسفرہ کے جو ابھی تک ساکت و جامد زمین کو تک رہی تھی۔ آپ لوگ جلدی سے آ جائیں، دانیال کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے میں آپ لوگوں کو نکلنا ہے۔ پشمینہ مریم سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہنے لگی اور پلوشہ کمرے سے نکل گئی۔ مریم نے ریان اور حنین کو پیکنگ کرنے کی ہدایت دی اور خود بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ مسفرہ بخار سے تپ رہی تھی، اس لیے مریم اپنی پیکنگ مکمل کرنے کے بعد مسفرہ کو لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ مسفرہ غائب دماغی سے خلا میں گھورتی رہی۔ اس کی پیکنگ کرنے کے بعد انہوں نے اسے ایک سوٹ تھما کر ڈریسنگ روم میں بھیج دیا۔ مسفرہ نے دیکھا وہ ابھی تک نکاح والے سوٹ میں تھی، اس کا زیور مریم پہلے ہی اتار چکی تھی۔ کافی دیر غائب دماغی سے بیٹھے رہنے کے بعد وہ ڈریس تبدیل کر کے باہر نکلی تو مریم کہیں دکھائی نہیں دی۔ مسفرہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ اسی وقت مریم کے ساتھ پشمینہ اندر داخل ہوئی اور مسفرہ کے ہاتھ میں وہی کنگن پہنا دیے جو نکاح کے وقت انہوں نے پہنائے تھے۔ میں تمہیں اور تو کچھ نہ دے سکی، یہی رکھ لو، میرا بچہ زندگی و موت کی کشمکش میں ہے، مسفرہ دعا کرنا میرا بیٹا بچ جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مسفرہ مریم کی طرف دیکھنے لگی۔ سارے زیورات مریم نے اتار دیے تھے اور شاید بی بی جان کو واپس کر دیے تھے، اسی لیے وہ بھاگی بھاگی آئی تھی اسے وہ تحفہ واپس کرنے جو انہوں نے نکاح کے وقت اسے دیا تھا۔ بھابھی حوصلہ کریں، حائم کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیسے حوصلہ کروں؟ دانیال کہہ رہے ہیں وہ ICU میں ہے، جبکہ باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا حائم مر گیا ہے، وہ نہیں رہا، کیسے حوصلہ کروں؟ مریم کی تسلی دینے پر وہ پہلے سے زیادہ بے اختیار ہو گئی۔ مسفرہ جو پشمینہ کی بات غور سے سن رہی تھی اپنے ہوش و حواس کھونے لگی۔
اسے لگا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے ہوش آیا تو وہ گاڑی میں لیٹی ہوئی تھی، اس کا سر مریم کی گود میں تھا، ہر طرف سیاہ تاریکی چھائی ہوئی تھی، جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کراتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور دماغ پر زور دینے لگی۔ وہ لوگ حویلی سے نکل چکے تھے اور اب راستے میں تھے۔ مصورہ میری جان کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ماما پانی دیں مجھے۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مریم نے اسے پانی پلایا، وہ پانی پی کر دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مریم نے بھی پھر مزید اصرار نہیں کیا۔ اس کی آنکھ پھر صبح کھلی، سورج کی روشنی ہر سو پھیلنے کے لیے تیار تھی، لیکن موسم نم تھا۔ مصورہ کو اٹھتے دیکھ کر زمان نے گاڑیاں رکوا دیں اور قریبی ہوٹل ناشتے کے لیے چل دیے۔ مصورہ کو منع کرنے کے باوجود بھی مریم اسے زبردستی لے کر چل پڑی۔ مصورہ نے ارد گرد دیکھا، وہ لوگ کھیتوں سے گزر رہے تھے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ اور بیچ میں سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہ لوگ قریبی ہوٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مصورہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، بخار کی شدت ابھی بھی برقرار تھی۔ 2 قدم چلنے کے بعد ہی اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ وہیں گھٹنوں کے پل بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے دیکھ کر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مصورہ بیٹا کیا ہوا؟ زمان نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے انہیں مطمئن کیا۔ پاپا مجھ سے چلا نہیں جا رہا، آپ لوگ جائیں، میں یہیں انتظار کرتی ہوں۔ زمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر مریم سے مخاطب ہوئے، میں اور ریان کھانے کے لیے کچھ لے آتے ہیں، آپ لوگ انتظار کریں۔ زمان ریان کو لے کر چل دیے، جبکہ مریم مصورہ کو سہارا دیتے ہوئے ایک بڑے سے پتھر تک لے آئیں۔ مصورہ کا غم پھر سے تازہ ہونے لگا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا، آنسو پھر سے گالوں پر بہنے لگے۔ مصورہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مریم جو بیٹی کی حالت غیر ہوتی دیکھ چکی تھی، تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ زمان اور ریان بھی آ چکے تھے، وہ بھی مصورہ تک پہنچ گئے۔ مریم نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ زمان نے اس کی نبض چیک کی، جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں مشینوں میں گھیرے ہوئے پایا۔ دماغ پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے یاد نہ آیا کہ آخری بار وہ کہاں تھی اور اسے کیا ہوا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر نرس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد گھر والوں کو اس سے ملنے کی اجازت دیتے ہوئے مبارکباد دی۔ وہ ابھی دواؤں کے زیر اثر تھی۔ دوبارہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے باری باری سب کو دیکھا، پاپا، ماما، حنین، ریان اور یہ آخری شخص کون ہے۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ اسے لگا کوئی نرمی سے اسے پکار رہا ہے، اسے بلا رہا ہے۔ اس کا لمس اسے پھولوں کی خوشبو کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، صبح تک ہوش میں آ جائیں گی تو ہم انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر کے دلاسا دینے پر وہ سب شکر ادا کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بس ماما اور نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، مصورہ نے بیزاری سے کہا تو انہوں نے اصرار کرنے کے بجائے اس بات میں سر ہلا کر سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ 2 دن قبل رات کو اس سے ہوش آیا تھا۔ پشاور سے اسے کراچی کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ مریم کے بتانے پر اسے پچھلی تمام باتیں یاد آئی تھیں۔ نکاح کے یاد آتے ہی ساری یادیں پھر سے ذہن میں تازہ ہونے لگیں۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنی ماں سے پوچھتی کہ حائم زندہ ہے یا، لیکن وہ اس کے زندہ ہونے کی دعا کرنے لگی۔ ہوش میں آنے کے پہلے دن تو وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہی، لیکن 2 دن بعد وہ کافی سنبھل گئی تھی اور اب تھوڑی دیر میں اسے ڈسچارج ہو کر گھر جانا تھا۔ مصورہ اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ ہسپتال سے آنے کے بعد وہ سو رہی تھی۔ جب مریم کے اٹھانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سامنے پشمینہ اور پلوشہ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو پشمینہ نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہیں۔ اس کی افسردگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پشمینہ کے بعد پلوشہ نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ ان میں سے کوئی بھی حائم کی بات نہیں کر رہا تھا۔ مصورہ سے حال چال پوچھنے کے بعد پشمینہ اور مریم باتوں میں لگ گئیں اور وہ سوچنے لگی، کیا میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکایا۔ وہ زمان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بلیک ڈریس میں بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے کافی اذیت میں لگ رہی تھی۔ اب اس کی حالت پہلے ہی سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ چہرے کی پلاہٹ بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ آہٹ پر مصورہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور ساکت ہو گئیں۔ مصورہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خواب حقیقت بن کر کسی بھی وقت اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے زمان کے ساتھ ہی صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی مسکراہٹ آج پہلے سے زیادہ دلکش تھی۔ بے ساختہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنے دل کا سارا غبار نکال دے۔ ان 3 دنوں میں اس نے کتنی اذیت برداشت کی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ حائم اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا رد عمل محسوس بھی کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ اس حال کو پہنچی تھی۔ مصورہ نے کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی اپنے آنسو صاف کر دیے، لیکن پلوشہ سے اس کے آنسو چھپے نہ رہ سکے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ لالا کو دل کے قریب گولی لگی تھی۔ ان کا بچنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ کی محبت اور دعائیں ہی تھیں جن کی بدولت لالا جان آج آپ کے سامنے ہیں۔ حملے کے دوران سجاول اور اس
کے ساتھی مارے گئے اور لالا کو گولی لگ گئی۔ قبیلے میں جو بابا جان کے مخالفین تھے وہ آپ کے اور لالا کے نکاح پر سخت غصہ تھے اور اس موقع کو غنیمت جان کر انہوں نے آپ لوگوں پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ جب بابا جان کو اپنے ایک حمایتی کے ذریعے یہ خبر ملی تو بابا جان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ لالا جان گولی لگنے سے انتقال کر گئے۔ جب ان کے مخالفین تک یہ خبر پہنچی تو وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے اور بابا جان نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات آپ لوگوں کو وادی سے بحفاظت بھیج دیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، آپ کی حالت اتنا لمبا سفر کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن ہماری مجبوری تھی، آپ لوگوں کی جان خطرے میں تھی، اس لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ لیکن جب اگلی صبح ہمیں خبر ملی کہ آپ کی حالت بہت خراب ہے اور آپ پشاور کے ہسپتال میں داخل ہیں تو بابا جان اور بی بی جان آپ کے پاس پہنچ گئے۔ زائم لالا تو مسلسل ہائم لالا کے ساتھ ہسپتال میں تھے۔ لالا جان کا آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ خوشی اور غمی کی ملی جلی کیفیت میں بابا اور بی بی جان واپس حویلی آئیں تو قبیلے والوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پشاور تک پہنچتے، بابا جان کے کہنے پر زمان انکل نے آپ کو کراچی کے ہسپتال منتقل کروا دیا۔ ہائم لالا کے ہوش میں آتے ہی انہیں ساری صورتحال سے باخبر کر دیا گیا تھا۔ وہ پریشانی اور غم سے نڈال ہوئے جا رہے تھے، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ہل بھی سکتے۔ اس دوران بابا جان نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے فیصلے سے قبیلے والوں کو بھی باخبر کر دیا۔ بابا نے حویلی اور ساری زمینیں اپنے جاننے والوں کے حوالے کر دیں اور لاہور آ گئے۔ قبیلے کے کچھ لوگوں نے بابا جان کو روکنا چاہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جہاں ان کی اور ان کے بچوں کی جان اور عزت محفوظ نہیں، وہاں رہ کر کیا کریں گے وہ۔ پلوشا دھیمی آواز میں سے ساری صورتحال سے باخبر کر رہی تھی اور وہ سر جھکائے اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے آنسو دوبارہ باہر توڑ کر بہہ نکلے۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا، اس لیے پلوشا نہ دیکھ سکی۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ مریم زمان پشمینہ کب کے جا چکے تھے اور ہائم خاموشی سے بیٹھے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے آنسو اب بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہائم اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کے اشارہ کرنے پر پلوشا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اب بھی سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ کیا ہوا مسفرہ، کیوں روئے جا رہی ہو؟ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کی آواز میں کتنا کرب تھا۔ مسفرہ نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہائم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، کیا ہوا مصفی جان؟ فضول میں کیوں اپنے ان انمول موتیوں کو ضائع کر رہی ہو؟ مر تو نہیں گیا، زندہ ہوں اس لیے رو رہی ہو۔ ہائم کی سنجیدگی سے کہنے پر اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ بے تاب ہوتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، آپ کو پتہ ہے میں کتنا روئی تھی، خود کو آپ کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ اگر اس دن میں آپ کو ناراض نہ کرتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ بی بی جان کو روتے دیکھ کر مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتی اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرتی ہوئی ساکت کر گئی اور وہ حیرت و بے یقینی سے اپنے سینے سے لگے اس حسن کے پیکر کو دیکھنے لگا جو کہ ان الفاظ میں اظہار محبت کر گئی تھی۔ اس نے مسفرہ کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ دیا۔ مسفرہ کو سچویشن کا احساس ہوا تو وہ ہائم سے علیحدہ ہو گئی۔ ہائم نے اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے پورے اعتماد سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک تمہارے لیے جیوں گا، اپنی آخری سانس تک میں صرف تمہارا ہی رہوں گا، اپنی آخری سانس تک تمہیں پوری شدت سے چاہوں گا، میری ہر سانس صرف تمہارے نام، میری آخری سانس تک تم مجھے خود سے وفادار پاؤ گی۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور مسفرہ اس کی آنکھوں کی سچائی سے اس بار نظریں نہ چرا سکی۔ مسفرہ اپنی خوبصورت آواز میں کلاس کے بلیک بورڈ پر ڈرائنگ بناتے ہوئے بچوں کو نظم پڑھا رہی تھی۔ سب بچے اس کے پیچھے پڑھنے لگے۔ ڈرائنگ بناتے ہوئے اس کی نظر دروازے کی چوکھٹ پر گئی تو وہ حیرت سے مسکراتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ بچوں کے شور کرنے پر اس نے جلدی جلدی نظم پڑھا کر ڈرائنگ کمپلیٹ کی اور سب کو ڈرائنگ پیپر اور کلرز دے کر باہر آ گئی۔ وہ اطمینان سے کلاسز کا جائزہ لے رہا تھا۔ مسفرہ اسے دیکھ کر اس کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر وہ ایڑی کے بل گھوما اور اسے گلے لگا لیا۔ 3 دن بعد شوہر کے آنے پر ایسے ملتے ہیں جانا۔ ارے کیا کر رہے ہیں ہائم، کوئی بچہ آ جائے گا، ہٹے پیچھے۔ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے خفگی سے گھورنے لگی۔ بڑی ظالم ہو تم، ہنستے ہوئے اس نے کہا۔ چھٹی نہیں ہوئی، میں دیر سے اس لیے آیا تھا کہ تمہیں یہاں سے لے کر وادی گھومنے جائیں گے اور تم ہو کہ خود کو اب تک مصروف کیا ہوا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ یلو قمیص شلوار میں دوپٹہ گلے میں ڈالے اور کندھوں پر شال اوڑھے وہ آج بھی روز اول کی طرح حسین تھی۔ سوری ہائم، بس 10 منٹ ویٹ کرے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ کلاس کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ کوریڈور سے باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد مسفرہ رخصت ہو کر لاہور آ گئی، لیکن 6 ماہ بعد ہی ایک دن گڑھی سے کچھ لوگ آئے اور وہ واپس تب ہی گئے جب دانیال کو واپس گڑھی حبیب اللہ جانے کے لیے راضی کر لیا۔ دانیال خان نے واپس جانے کے لیے کچھ شرطیں رکھی، جن میں ایک شرط گڑھی حبیب اللہ میں لڑکے لڑکیوں کے لیے اسکول بنوانے کی تھی۔ قبیلے والوں نے بھی زیادہ اعتراض نہ کیا۔ دراصل اب وہ خود بھی تھک گئے تھے اپنے خود ساختہ جاہلیت کے خول میں رہ کر۔ اب وہ بھی آگے بڑھنا چاہتے تھے، جاہلانہ طور طریقوں اور رسم و رواج سے آزادی چاہتے تھے۔ وہ اب اپنے ہی پیدا کردہ اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایک نئی صبح چاہتے تھے جس میں سورج اپنی کرنوں سے ہر سو روشنی بکھیر دے۔ ہاں، وہ لوگ چاہتے تھے
کہ سردار دانیال خان واپس آ جائیں، کیونکہ وہی ان کے اندھیری زندگی میں روشنی لا سکتا تھا۔ یہاں آتے ہی دانیال نے بیٹوں کے ساتھ مل کر زمینوں پر اسکول کی عمارت تعمیر کروانا شروع کر دی۔ اسکول کا افتتاح دانیال خان کے ہاتھوں ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھے، وہ کیا سبھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے تمام ضروری مواد، کتابیں، کاپیاں اور دیگر سامان شہر سے منگوایا تھا۔ مسفرہ نے بچوں کی کلاسز کی ڈیکوریشن اپنی ذمہ لی اور اپنی فائن آرٹس کی ڈگری کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ پورا اسکول اس کے آرٹ کے منہ بولتا ثبوت تھا۔ سبھی نے اسے خوب سراہا تھا۔ وہ صبح صبح پلوشا کے ساتھ اسکول آ جایا کرتی تھی۔ زائم تھوڑا وقت زمینوں پر گزار کر 2 گھنٹے اسکول کے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کار خیر میں ان دونوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، سو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ جاتے ہوئے پلوشا کو لے جاتا تھا، جبکہ مسفرہ چھٹی کے وقت بچوں کے ساتھ ہی حویلی جاتی تھی۔ وہ بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں آرٹ کی طرف بھی راغب کر رہی تھی۔ حائم اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کب بچے دوڑتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے۔ وہ مسفرہ کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ چلیں جناب، کیوں نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو مسفرہ نے بلا جھجک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسکول کی عمارت سے نکل کر وہ وادی کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک آبشار کے کنارے بڑے سے پتھر پر آ بیٹھے۔ تم نے مجھے مس کیا تھا؟ حائم کی آواز پر وہ چونکی۔ ہمیشہ کی طرح، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا اسکول بورڈ نے رجسٹر کر دیا ہے اب کی بار۔ وہ صحیح معنوں میں چونکی۔ کیا؟ وہ تقریباً خوشی سے چلا اٹھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو حائم؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ واو، واٹ اے گریٹ نیوز! حائم پتہ ہی نہیں چلا 1.5 سال کیسے گزر گیا ہے نا؟ اس نے کچھ دیر بعد دھیرے سے کہہ کر اس کی تائید چاہی تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہارے قریب رہ کر وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور تم سے دور رہ کر ایک ایک پل صدیوں کے برابر لگا، اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ مسفرہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ حائم ہی اس کی محبت کی ابتدا ہے اور انتہا بھی اسی کو ہی ہونا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔